جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آیت نمبر 103 سے پڑھنا ہے نا آج, ٹھیک ہے؟ جی بس گلے میں پتہ نہیں خراش ہو. اچھا تو آپ شروع کریں اور 6 آیتیں یہاں تک پڑھ لیں سب صحیح. جی نظیفہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب اعوذ العالمین. آمین یا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. چلیے شروع کریں, ابھی ترجمہ کرنا شروع کر دیں ثم یہاں سے. پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے الی فرعون کی طرف وملئہ اور ان کے سرداروں کے فظلموا بہا تو انہوں نے انکار کیا ان کے ساتھ فانظر پس دیکھیے کیف کان کس طرح ہوا عاقبۃ المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام. وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی رسول بے شک میں ایک رسول ہوں من رب العالمین کی طرف سے حقیق قائم ہوں اس پر علی اس پر اللہ اقول کہ نہ میں کہوں علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر حق بات قد تحقیق جئتکم تمہارے پاس میں تمہارے پاس لایا ہوں ببینۃ ایک واضح نشانی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے فارسل پس بھیج دو معی بنی اسرائیل میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. قال اس نے کہا ان کنتا اگر ہے تو جیتا لایا تو بآیتن کوئی نشانی فأتی بہا تو اسے لے آ ان کنتا من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ بھی جیتو اس کا کیوں میننگ آپ کو مشکل ہو رہا تھا؟ قد جیتکم کا کیوں مشکل ہو رہا تھا بوائے؟ بجی وہ تھوڑا سا لایا اور لایا یہ جب بھی بی آ جائے نا جی یہ دیکھیں فاتی کے ساتھ بھی بی آ رہا ہے تو میننگ اپوزٹ ہو جاتے ہیں. ویسے اس کا میننگ آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا میننگ پھر کیا آتا ہے لانا. یہ دونوں لفظ یاد کر لیں عطا یاتی بھی اور یہ جا اور جا ابی جو جا ابی اور عطا بھی ٹھیک ہے نا. جو وہ کانسنٹریٹ کرتی ہوں لیکن پھر دوبارہ نہیں ہو جائے گا ایسے ہی سیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہے نا. تو جیتکم لایا ہے قد میں لایا ہوں تو کا مطلب میں لایا ہوں تمہارے پاس. اب لانے کا معنی کہاں سے ہو گیا اس بی کی وجہ سے. جیسے ذہبہ کے ساتھ بی لگاتے ہیں تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے نا لے گیا. ویسے تو ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے چلا گیا وہ چلا گیا لیکن ہی وینٹ بٹ جب وہ لے گیا تو پھر بی کے ساتھ لے گیا ہوتا ہے لے گیا اللہ ان کا نور تو لے گیا کا بالکل اپوزٹ میننگ ہو جاتے ہیں. یعنی آنا کا میننگ لانا ہو جائے گا اور یہاں پر بھی آنا کا میننگ لانا ہو جائے گا. تو
تو دیکھیں یہاں پہ جیتا تو لایا ہے بی آیاتن، پھر اس بی کے ترجمہ نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیں، یہ والے بی کا پھر ترجمہ نہیں ہوگا. جی لایا ہے میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں، واضح نشانیاں. اب بی کا ترجمہ یہاں بنتا ہی نہیں ہے. جی جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس 7 کھلی نشانیوں کے، تو پھر یہاں پر آنا کا ترجمہ ہوگا، جو کہ غلط ترجمہ ہے. پارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کون کو بتایا؟ ہاں میرے پاس بھی کھلا ہوا ہے، لانا کا ہی لکھا ہوا ہے، میں لایا ہوں تمہارے پاس. تو لایا کہاں سے آ رہا ہے؟ جا کا مطلب تو آنا ہے، اذا جاء نصر اللہ. ٹھیک ہے، جب بی لگے گا تو اس کا لانا ہو جائے. اور یہاں پر بھی عطا کا مطلب آنا ہوتا ہے اور لانا ہو جائے گا بی کی وجہ سے. پھر اس بی کا ٹرانسلیشن نہیں کرنا، اس میں نہیں ابھی آپ نے جانا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس میں بات ہے. دوسری بات جو ہم سوال جواب کر لیتے ہیں ابھی، آیت نمبر آپ نے دوست کیا نا 103. اچھا، یہاں فظلموا کا لفظ آیا ہے، فظلموا بہا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے انہوں نے یعنی جو معجزات آئے تھے اس کا انکار کیا تھا انہوں نے. یہاں ظلمہ انکار کے معنی میں آ رہے ہیں، سوچے. جی ٹھیک ہے نا، جی ظلم کے لیے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. جی صحیح ہے. تو جی یہاں ظلم انکار، کون کس چیز کا انکار؟ معجزات آیات کا آیات اور انکار. یعنی معجزات جو آئے تھے. ان آیات کو بجائے ماننے کے، وہ جو نشانیاں لائے تھے ید بیضا، اور وہ آگے پڑھیں گے ہم، جی تو بجائے اس کی کھلی نشانیاں یہی تھی نا، اور کیا تھی؟ جی تو وہ فرعون کے پاس جب وہ نبی بنائے گئے تھے، ان کو مابوس فرمایا گیا، فرعون کے پاس ہی سب سے پہلے بھیجا گیا نا. جی ٹھیک ہے، تاکہ بنی اسرائیل کو آزاد کریں. ہاں یہی بنی اسرائیل جب اس نے یہ شروع سے ہی ایسی قوم ہے. اور یہ پتہ ہے اس کا، اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو کون ہے یہ؟ ذہن میں ذرا لائیں، کون ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا یہود. اب وہ بڑا کہتے ہیں، کبھی چھوٹا کہتے ہیں، بیچ میں کوئی ایک بیٹوں میں سے بیٹا تھا جس کی یہ اولاد آگے سے یہودی، جیوز جن کو کہتے ہیں. سارے بنی اسرائیل برے نہیں ہیں، بیٹے تو ان کے 12 تھے نا، جی جی لیکن سارے برے نہیں تھے نا. یعقوب علیہ السلام، بنیامین، یہ سب بھی تو انہیں کے اولاد تھے. جی جی میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی بھائی جی صحیح. انہیں کے اوساد تھے نا. اب اس کے بعد جو ہے یہ بیچ میں سے تھے، اور یہ نکلے ہیں کمینے، اور یہ ابھی تک یہ مسلمان نبیوں تک کو قتل کر دیتے تھے. جی نبیوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے جو وہ تھے نا نشانیاں، ان کو ماننے کی بجائے ان کو جھٹلا ہی دیا، جھٹلا ہی دیا. کیونکہ اس میں ان کی سرداری، بادشاہ، وہ تو خود کو خدا کہتا تھا نا. ایک نمرود خود کو خدا کہتا تھا، اور ایک یہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں ہوں. باجی سوری، میں ایک بات پوچھنے، یہاں پہ فرعون، قوم فرعون کا ذکر نہیں ہے کہ وہ مطلب بنی اسرائیل تو یہاں اس جگہ پہ بھی مظلوم ہے نا. بنی اسرائیل جو ہے نا، میں ویسے بات کر رہی ہوں جیوز کی نا، جیوز کی بات کر رہی ہوں. صحیح ہے. تو یہاں پہ تو جو ہے اس وقت تو غلام تھے نا. جی جی تو یہ پسے تو ہیں، ہمیشہ ہی پسے ہیں. ان کو نکالنے کے لیے تو لایا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا نا فرعون کے ساتھ. تو یہاں پہ فرعون ظالم ہے نا. صحیح ہے. لیکن یہ بھی کم نہیں ہے، یہ فرعونوں سے تو یہ بھی کم نہیں ہے نا. اس وقت یہ مظلوم تھے. صحیح بات ہے. فرعون بادشاہ تھا ان کے، تو تبھی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ ان کو آزاد کرو، وہاں سے نکالو ان کو، اور ان کو اپنا وطن، ان کا جو ہے یہ اپنے وطن میں آئے، مصر کی طرف ان کو لے جاؤ. یعنی وہ جو ان کا اپنا وطن فلسطین ہے نا، تو اس کی طرف. تو یہ ان کا وطن تھا، لیکن وہ وطن بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس کو جا کے تم کرو، آزاد کرو. تو انہوں نے انکار کر دیا، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم نہیں جا رہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا انہوں نے، جیوز نے. صحیح ہے. تو فرعون تو ایک الگ کہانی ہے نا، وہ تو بادشاہ تھا اس وقت، اس کے غلام تھے اس وقت. لیکن جب آزاد ہوئے، یا اس سے پہلے کی جو ان کی سٹوری آپ دیکھیں ساری، تو ظلم بہا،
انہوں نے کیا یہاں بھی بی آیا ٹھیک ہے لیکن یہاں میرے خیال میں بی کی وجہ سے کفرا کے ساتھ بھی بی آتا ہے نا کفرا امانا کے ساتھ بھی بی آتا ہے تو یہ اسی کی وجہ سے کفرا کے معنی میں آیا تو بی آ رہا ہے ورنہ تو ضرورت نہیں تھی بی لانے کی تو اچھا یہ ہو گیا پھر یہاں پہ آیات کا انکار جو ہے فنظر کیفا کان عاقبۃ المفسدین کا انکار جو ہے اس کو فساد کیوں کہا گیا کیونکہ باجی یہ جو انہوں نے انکار کرنے کی وجہ سے انکاری تھے کون انکاری یہ فرعون اور فرعون جو تھے نا اس کے سردار تھے ٹھیک ہے انہوں نے جھٹلایا تھا تو اب ان کو فساد کیونکہ یہ اللہ کی آیت کا انکار کرنا کیا ہے یہ کیا ہے جی فساد پھیلانا ہی ہے کیونکہ اللہ کی آیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا ہاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تھی اس لیے ان کا اللہ کی انکار طرف بھی سے اللہ کی اطاعت کا انکار ہے اور اللہ کی یہ اطاعت کا انکار کھلی واضح فساد ہے دلیلیں لانے کے باوجود بھی وہ انکار کرنے سے مفسد لوگ ہو گئے تھے کیونکہ یہ ان کی ذہنیت خراب تھی نا وہ سیدھی بات کو نہیں مانتے وہ الٹا کر دیتے حقیقت کو پھیر دیتے تھے نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی فساد ہے اللہ کی اطاعت نہ کرنا اور جو نشانیاں آئی تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی ٹھیک ہے ان کا انہوں نے اقرار کیا ظاہر ہے پھر اللہ کی اطاعت کا بھی انکار ہو گیا ہے نا تو اللہ کا اطاعت کا انکار آج بھی فساد ہے مفسد کون ہوتے ہیں جو اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے میں نے مسلمانوں کو ایسا ایسا دیکھا ہے اور میں نے ایسے ایسے قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھا جو اتنے فسادی ہیں کوئی ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے خوف خدا ہی نہیں ہے ختم ایک طرف رکھ دیا ہے سمجھ آئیے اس کو فساد کہتے ہیں جی فساد یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جس چیز کا جو حق ہے اس کو نہ دیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس میں اپنے اس کے فرمان ہیں یہ کرو یہ نہ کرو اور آپ ان کو بالکل ان کے اگینسٹ جا رہے تو یہ کیا ہے فساد نہیں ہے فساد ہے اسی طرح ید بیضا اور وہ بھی تھی اللہ کی آیات میں سیدھی وہ تو کھلی نشانیاں تھیں ایسی نشانیاں فرعون کے پاس اللہ نے بھیجی لیکن انکار کر دیا تو اس کو فساد ہی کہیں گے تو آیات کے انکار کو فساد کیوں کہا گیا یہ میرا سوال تھا جی بھائی اسی وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے بالکل آیات ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں اس لیے اس کا انکار بھی اصل میں تو اللہ کی اطاعت کا انکار ہے نا جی اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اپنا تعارف کروایا فرعون کے دربار میں اپنا تعارف کس طرح کروایا یہاں پہ پڑھے جی بھائی یا فرعون انی رسول من رب العالمین کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا یعنی تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین من رب العالمین تو آپ نے انا بھی لگا دیا ٹھیک ہے اور بے شک میں بھیجا ہوں ٹھیک ہے رب العالمین کی طرف بھیجا رسول ہوں رسول کا لفظ بھی لگایا جی بندہ نہیں ہوں رسول ہوں رسول جی تو حق کا پھر پیغام اور دینے انہوں کے نے کیا ہاں اور یہ بھی ایک بات انہوں نے کی تھی نا کہ میں حق کیا ہے حق کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں توحید کا پیغام حق کا پیغام لے کر آیا ٹھیک ہے نا اور انہوں نے یہ کیوں کہا کہ حقیق اللہ اقول اللہ الا الحق ایسا انہوں نے جملہ کیوں کہا جو پیغام یعنی اللہ نے دیا تھا وہ کیونکہ حق پر ہے سچائی پر ہے اس میں کوئی قسم کا شک نہیں ہے اور میں اپنے رب کے طرف سے یہ دیکھا حقیق ان کا مطلب آپ نے کیا کیا تھا حقیق ان کا قائم رہنا سچائی پر حقیق علی اللہ قائم ہوں علی اس پر اللہ کے نہ اقولو میں کہوں علی اللہ اللہ پر یعنی میں اس بات کا کہوں میں اس بات کا حقدار ہوں یا اس بات کا کیا کہتے ہیں اس کو سزاوار ہوں یا میں اس بات کے لائق ہوں
کہ کہ سچ میں بات ہی کہوں، ہاں اللہ پہ جھوٹ نہ بولوں، جھوٹ نہ کہوں. کوئی ایسی بات نہ کروں سوائے حق کے. یعنی نبی وہ بتا رہے ہیں کہ نبی تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. بالکل نبی کے بارے میں کیا ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ نہیں ہوا. تو وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی میں لایا ہوں وہ سب کیا ہے، جو میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ میں رسول ہوں، وہ بالکل حقیقن ہے، حقیقن حق سے ہے نا. جی اور میں اس بات کا حقدار ہوں کہ میں نہ کہوں ایسی کوئی بات اللہ پر سوائے حق کے. یعنی میں جھوٹ، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ مطلب کبھی ہے. نہیں. ہاں، اچھا آگے جی کیا ہے، یہ بھی آیت آپ نے کی تھی. تو جی موسیٰ نے فرعون سے کیا مطالبہ کیا پھر، یہ تو ان کا فرمان تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا. یہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نا الی الحقیقت جئتکم. اچھا یہ بھی انہوں نے کہا تھا نا. جی قد جئتکم ہاں ببینۃ من انہوں نے ربکم، کیا کہا، میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی تمہارے رب کی ہاں طرف یہ سے. ان کا مطالبہ تھا. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا مطالبہ کیا، کہ ایک واضح نشانی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیج دو. بس مطالبہ تو یہ ہے نا فارسل. جی فارسل، ٹھیک ہے نا، بھیج یہ دو. جی 3 باتیں تو انہوں نے کہی نا، جی رسول ہوں بنی اسرائیل کو میں، میرے ساتھ اور بھیج دو. مجھے لائق نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس کیا لایا ہوں، 3 نشانیاں، کھلی نشانیاں لایا. نشانی. جی یہ تو اس نے اپنا تعارف کروایا نا انہوں نے، جی جی میں ربی کو. تو معجزے جو ہوتے ہیں وہ رب کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ بھی ساتھ کہہ دیا، سمجھا دیا کہ جو میں معجزے لایا ہوں کھلی نشانیاں وہ تمہارے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے لایا. اس میں بڑی بات کیا ہے، تمہارے رب کی طرف تمہارے سے، رب کی طرف سے. جو تمہارا رب ہے اس کی طرف سے بینات لایا. تو جب ہم غور کریں گے نا تھوڑا ڈیپ اس کو دیکھیں گے تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اب ان کا کیا ہے، اب ان کا بھیج دو، مطالبہ کیا ہے، بھیج دو ان کے بھیج ساتھ. دو. حضرت موسیٰ نے فرعون کی کہ تمہارے بنی پاس اسرائیل کو میرے ساتھ کو بھیج دو. بھیج دینا. ٹھیک ہے چلیے، آپ نے یہیں تک پڑھا تھا نا 105 تک، یہ اگلی بھی آیت پڑھا تھا. ان کنت جئت بآیۃ، اب یہ فرعون نے کہا ہے نا، یہ جی بھائی سمجھا جی کریں گے کون بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی بھائی جی. ہاں فرعون نے اگر تو کہا لایا ہے کوئی نشانیاں نشانی تو لے آؤ، تو لے آ ان کو، ان کن تم دکھاؤ ان اگر تم کنت سچوں میں من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے تو لے آ، سچوں میں سے ہو تو. ہاں نشانیاں دکھاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ تو یہ فرعون کا مطالبہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ ہے، اور یہ ان کا کیا ہے، یہ سب چیزیں سمجھے. جی. تو یہ وہی تو کہہ رہے پھر کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو اور واقعی اگر اللہ آپ کے کی تھوڑی رسول سی ہو. بھی کمی رہ گئی نا سمجھنے میں آیا آپ کو، تو یہ ہمیشہ چلے گی. پھر آپ جی کو بھائی جب بھی تلاوت کریں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا یہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو ایک دفعہ ان کو سمجھ لیں. جی بھائی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ نے 102 آیت سے پڑھا تھا اور یہاں تک 105 تک. آ جائیں، کون ہے نیکسٹ، کون پڑھے گا؟ باجی میں آپ کو آ جائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالقى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابھی تک اعوذ نہیں صحیح ہوا آپ کا. اعوذ باللہ من زو الشیطان ہے نا، زو ہے نا. اعوذ وہ جو شروع میں آپ نے پڑھ لیا نا وہ آپ کی زبان پہ چپکا ہوا ہے، اعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالقى تو اس نے ڈالا عصاہ عصا اپنا، فاذا تو یکا یک ہیا وہ ثعبان مبین، وہ اسلحہ تھا واضح. ونزع یدہ اور نکالا اس نے ہاتھ اپنا، فاذا تو یکا یک ہیا وہ تھا بیضاء سفید چمکتا ہوا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. قال الملأ کہا اس کے سرداروں نے، من قومی اس کی قوم کے، فرعون سے، انا بشک ھذا یہ لساحر جادوگر ہے، علیم خوب جاننے والا. یریدو وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ وہ نکال دے تمہیں، من باجی آگے کریں، وہ نکال دے تمہیں، من ارضکم تمہیں تمہاری زمین سے. فماذا تأمرون تو بھلا کیا تم اجازت دیتے ہو اسے، یا تم مشورہ دیتے ہو یا حکم دیتے ہو. قالو کہا اس نے، ارجی انتظار میں رہنے دو اسے، واخاہ اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیجو، فی المدائن انتظار نہیں ہے، مہلت دو اس کو، مہلت. اچھا قالو مہلت دو،
اسے اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیجو فی المدائن شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والے، یا تو کا تو وہ لے آئے بکلی، یا تو کا تو وہ لے آئے بکلی ہر ایک ساحرین جادوگر کو، علیم علم والے، علم رکھنے والے، یہ وجا ساحر جو ہے نا یہ آپ کا کیا ہے؟ واحد ہے، واحد اور ساحر، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، ساحر جادو کرنے والا، اچھا جادو کرنے والا، ہر جادو کرنے والے کو، ہر اور اچھا ہر یہ اس کی جمع ہے، یہ اس کی جمع ہے، یہ بھی جادو کرنے والے ہی ہیں لیکن یہ جادو جمع کری، ہے، اچھا جی، یہ وجا بس وجا کافی کافی، باجی ٹھیک ہے، کافی ساری آیتیں ہیں ابھی نا، تو ہم لوگ کم میں وہ پڑھنے والے، کیوں کم ہے؟ جسٹ 6 لیکن ہیں آگے نیا ٹاپک آ رہا ہے، چلیں پڑھ لیں، پڑھیں اچھا، وجا السحرۃ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا اور کہا انہوں نے، انا بے شک لنا ہمارے لیے لاجرن اجر ہوگا یا انعام ہوگا، ان کننا اگر ہوں نحن الغالبین، البتہ اجر، البتہ اچھا اجر البتہ اجر ہے ان کننا، اجر یا انعام ہوگا، ان کننا اگر ہوئے ہم، نحن الغالبین ہم غالب، قال کہا اس نے، نعم کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ بے شک تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ البتہ تم ضرور ہوگے مقربین میں سے، یعنی کہ اگر تم جیت گئے تو، قالوا کہا، یا موسیٰ موسیٰ نے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے، اما کیا ان تلقیا کیا تم ڈالتے ہو، و اما یا ان تکونا کہ میں ڈالوں، نحن الملقین ہم کہ میں ڈالوں یا ہم ہی ڈالنے والے، کہ ہوں ہم ہی ڈالنے دیکھا والے، آرام سے ترجمہ کریں، انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، اما اما ان تلقیا، اس کا اما مطلب کیا ہوگا؟ اما اما کا اما کا مطلب مطلب یا بھی ہوتا ہے نا، یا، اور اما خواہ بھی یا، ہوتا ہے، خواہ بھی ہوتا ہے، اچھا اس یہاں پہ یا آ رہا ہے، اس کا مطلب نا اما یا ان تلقیا یہ کہ تم ڈالو، و ہاں، اما و اما و ان اما نکونا یا کہ ہم نکونا ڈالیں، ہم ڈالیں، نہ کہ یا کہ ہم ڈالیں، نحن یا نہ ان نکونا کا مطلب ہے کہ یا یہ یا ان اکونا ہم ہوں نحن الملکین، یہ ہے آپ کا ڈالنے کا ہم معنی ہی اس میں، ڈال، اچھا پہلے یہاں اس نے کہا کہ کیا، اچھا یا انا یا تم یا یہ کہ تم ڈالو، و اما یا یہ کہ ان نکونا یا یہ کہ تم ڈالو یا یہ کہ ہم ڈالیں، نحن الملقین اور ہم ہوں ہم ہی ڈالنے والے، میرا خیال مطلب ایسے وہ کر رہے ہیں نا کہ تم ڈالتے ہو یا کہ ہم ڈالیں، معجزہ جو دکھانا ہے، قال کہا القو اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو تم ڈالو، فلما تو انہوں نے فلما القو تو انہوں نے ڈالا، سحرو، اب سحر دیکھیں وہی جو ہے سین ہارا فعل کی شکل میں آ رہا ہے یہاں پہ، یہ سحرو، بچی وہاں قالو یہاں وَأَلْقَوْا سَحَرُوا وَأَلْقَوْا سَحَرُوا اور انہوں نے ڈالا، انہوں نے مسحور کر دیا، جس کا مطلب فلما القوا تو مسحور کر دیا، مسحور کر دیا، انہوں یہ فعل ہے نا، نے عین یعنی الناس ہاں جس نگاہوں پر، کو، ہاں آیون، کس چیز کو ہاں مسحور کر دیا؟ ان آنکھوں، کی نگاہوں کو، جادو ایسا کیا کہ ان کی نگاہوں کو، اور جو وہاں لوگ تھے ان کی نگاہوں کو مسحور کر دیا، بس ترحبوہم اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، وجاؤ اور وہ آئے بسحر عظیم اور وہ لائے جادو بہت بڑا، چلیں ٹھیک ہے، یہاں یہ تک رہنے بس جی ہو گیا، اچھا پھر آپ زیادہ ترجمہ کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں، اچھا اس میں آپ نے یہاں سے شروع کیا تھا، یہاں سے نا 106 سے، ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سے 2 معجزات دیے گئے تھے؟ ایک تو ان کو عصا دیا گیا تھا، اور ایک ان کا ہاتھ جو ہے وہ روشن، جب وہ نکالتے تھے تو وہ ہاتھ سفید روشن چمکتا ہوا ہاتھ تھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ روشن بیز نہیں، ہاتھ کو کیا کہتا کہتے ہیں؟ ید، ید ہے بیدہ، ید بیضا، ید ہوتا ہے ہاتھ، ہاتھ جی ید ایدی ہم روز پڑھتے ہیں نا آپ لوگ جی قرآن میں، تو جی وہ جی اس کی جمع ہوتی ہے نا، جی صحیح ہے، تو جی ید یہ ید بیضا کا مطلب ہوتا ہے، بیدا کا مطلب ہوتا ہے وائٹ کلر، جی سفید چمکتا کلر، ہوا ہاتھ، چمکتا ہوا کہ چمکتا سفید، ہوا چمکدار ہاتھ، چمکتا سفید روشن، ایسے عام سفید تو نہیں ہوگا، ظاہرہ وہ روشن ہوگا کافی جی اس میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے، اور جی عصا کیا تھی؟ ایک لاٹھی تھی، ٹھیک ہے،
اور جی جو کہ زمین پہ ڈالتی کیا بن جاتی, سانپ بن جاتی تھی. تو جی فرعون نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا جب یہ ہوا؟ تو فرعون نے کیا کہا؟ موسیٰ اس نے یہ کہا کہ اگر تم لائے ہو کوئی نشانی تو دکھاؤ, پہلے تم ڈالو نشانی. تو نہیں, وہ تو اوپر ہو چکا تھا. جی تو یہاں تک, یہاں سے نا سرداروں نے اور جی فرعون نے, جی سرداروں فرعون نے سارے ملکوں سے تمام جادوگروں کو بلایا نا, نہیں تو نہیں, یہاں پہ میں پوچھ رہی ہوں اسی آیت میں, ایک آیت میں, کہ جو اس کے فرعون تھا اور اس کے جو سردار تھے جو اس کے جی آگے تھے, انہوں نے کیا کہا جب وہ سانپ بن جی گیا اور وہ حضرت سب کچھ ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایک جادوگر ہے بہت بڑا جو بہت علم رکھتا ہے. حضرت ان کے بارے ماہر میں جادوگر. ماہر جادوگر ہے, ماہر جادوگر. تو قومیں جو ہوتی ہیں عموماً کیا کرتی ہیں, وہ یہی کہتی ہیں جب معجزے ان کو دکھائے جاتے ہیں تو قومیں کیا کرتی ہیں, وہ یہی کہتی ہیں جی کہ چٹلاتی ہیں یہ تو ان کو. جادو ہے, جی یہ جادو ہے. جی یہ خود جادوگر ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا, ٹھیک ہے, اس کو جی جادو کہہ دیا. کہ جب جو بھی چیز عقل سے زیادہ وہ ہوتی ہے نا تھوڑی, تو وہ پھر لگتا ہے نا کہ وہ کچھ جادو ہے, اس طرح سے چیزیں. اور یہ تو اللہ کی طرف سے معجزے تھے تو ظاہر. جی اچھا, پھر مجھے یہ بتائیے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے اور جادوگر دونوں میں جی کیا فرق ہوتا ہے؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور جادوگروں کا بھی ذکر ہے, پیغمبر اور اس کا, دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جی باجی فرق ہوتا ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزے جو ہیں وہ ان سے لوگوں کے سامنے معجزے لاتے ہیں, جبکہ جادوگر جو ہیں وہ پہلے ان کے پیغمبر کا بتا دیں, پیغمبر میں کیا کیا ہوتی ہیں خوبیاں؟ پیغمبر میں جو وہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں وہ اپنے پیغام میں سچے ہوتے ہیں, اور جو معجزے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں وہ ان کی بیس پہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, بھیجا ہوا رسول ہوں, اور میں سچا ہوں, اور میری بات پہ عمل مانو میری بات کو. لیکن جو وہ کہتے ہیں معجزے لاؤ جو تمہارے اندر معجزے ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھ کے یقین کریں, لیکن جب وہ معجزے دکھاتے ہیں اس کے باوجود وہ نہیں مانتے. جو کفار مکہ ہے یا جو بھی جو ہے پیغمبر جو ہوتا ہے وہ دین کا کام کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا اللہ کے ہوتا لیے. جی اللہ تعالیٰ کے لیے. ہے. جبکہ اور جب کوئی جادوگر جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے کس کے لیے؟ دنیاوی فائدے کے لیے دنیا کر کے رہا فائدے ہوتا ہے, کے لیے, لالچ کے لیے, دنیا کے فائدے کے لیے. جی ٹھیک ہے نا. جی اور پیغمبر جو ہوتے ہیں اپنا اجر ہم پیچھے پڑھ کے آئیں گے, وہ اللہ سے چاہتے ہیں. جی بالکل. جادوگر جو ہوتے ہیں وہ ان کو مال بٹورنا ہوتا ہے, دنیاوی فائدے. جی فرعون کو جی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمارا رتبہ بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہم غالب آئیں گے. ہاں پھر جی اس وہ کے بعد پیغمبر کو کوئی لالچ نہیں ہوتا, جی ٹھیک ہے. جی تو اس کے بعد آخرت کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں, دنیاوی کوئی لالچ نہیں ہوتا. جی پیغمبر جو بھی چیز پیش کرتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اب یہاں پہ کیا پیش کیا, معجزے جی پیش کیے نا, مجھ سے ہاں, وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کے عطا کردہ ہوتے ہیں. جی لیکن بالکل جادوگر جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جھوٹ ہوتا ہے, دنیا داری. وہ جھوٹ ہوتا ہے. وہ جی جھوٹ ہوتا ہے, وہ آنکھوں کا وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, نظر ایک بندی سراغ, جسے کہتے ہیں. ہاں, نظر بندی. جی صحیح, نظر بندی. اب دنیا کے لالچ کے لیے کام کرتے ہیں, دنیا والوں سے اجر چاہتے ہیں, جی ٹھیک ہے, جی اور دنیا کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہو گئی نا. اچھا, جی جو بھی ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہوتا, جی جی کوئی معجزہ نہیں ہوتا ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا بس. سحر, آنکھوں کے اوپر سحر کر دیتے ہیں, جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے, نظر بندی جی کر دیتے ہیں. جو کچھ بھی وہ جی پیش کرتے ہیں وہ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی, ہے نا, کہیں نہ کہیں جادو کرتے ہوئے جی لوگوں کو, وہ اصل جی نہیں ہوتا, وہ جی بس یہی ہوتا ہے, ٹرک ہوتے ہیں ان کے. جی صحیح ہے, وہ کچھ لگے بھی, hypnotize ٹائپ کے کرتے ہیں کہ کچھ بھی لوگوں کو. نہیں ہوتا, جی اس کو بالکل. جادو بنا دیتے ہیں. جی مثلا میں ابھی کل ہی سن رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنا ان لوگوں نے آج کل بنایا ہوا ہے کہ قمیض لے کے آؤ, قمیض ہم بتائیں گے تمہارے پر جادو, اس بندی کی قمیض لے کے آؤ, ٹھیک ہے, ہاں, اور جی قمیض لا کے تو اس کو پکڑا دیتے ہیں نا ایسے کر کے, اور اچھا. اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب بندہ وہ قرآن سن رہا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں, جیسے اس نے قمیض کو بھی پکڑا ہوا ہے, جہاں سے بھی پکڑا ہوا ہے اس نے, چلو ایک فٹ ہی پکڑا ہوا ہے دونوں طرف سے ٹائٹ کر کے نا. اب وہ اچھا آستہ آستہ سن رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ جب پکڑا ہوا ہے تو وہ اندر کی طرف نا, اندر کی طرف جو قمیض ہے نا, وہ اس کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے, باہر کی طرف نہیں ہوتا. اچھا. یہ باوجود کھینچنے کے اس کے ہاتھ اندر کی طرف, اس کے انگوٹھا اندر کی طرف بینڈ ہو رہا ہوتا ہے.
اور اس سے اچھا قمیص وہ پہلے ہی بتا دیں تمہاری قمیص چھوٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اچھا بہت ہوتا ہے. یہ میری بہن اپنی کروا چکی ہے قمیض, میری بہن کروا چکی ہے چیک او، اپنے بیٹے کا. اچھا تو وہ کیسے باجی انہوں نے کہا کہ ہم قمیض اس کی قمیض دے دیں, ہم چیک کریں گے. اور یہ میں نے کل سنا ہے اس کے بارے میں کہ یہ اچھا سب آنکھوں کا دکھ ہے. تو وہ تو کیا ہوتا ہے, جب انگوٹھا اپنی طرف آپ کا اندر کی طرف آتا ہے, آپ سن رہے ہیں اتنی دیر آپ نہیں پکڑ سکتے, آپ کے دونوں ہاتھوں میں ایسے سامنے انہوں نے پکڑوایا ہوتا ہے, جی 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 تو وہ جب آپ انگوٹھا اندر ہوتا ہے تو وہ لوز ہو جاتا ہے قمیض, وہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے وہاں پہ. جی جی تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی جادو, تمہارے بیٹے پہ جادو ہے. اور وہ پاگل لوگ وہ سمجھ بھی لیتے ہیں. اور وہ بالکل جس پہ وہ جو بچہ جس کو بولتے ہیں وہ اس کو بولتے ہیں یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ جی بالکل باجی جادو واقعی ہوتا ہے, تو جادو نکالنے والے وہ بھی خاص لوگ ہوتے ہیں, اور ان جی کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. یہ سب پکھنڈ ہے جتنا بھی آج کل بزنس میں ہے, یہ سب. جی بالکل. تو کہتے ہیں اچھا وہ باجی ڈھیل, کتنے مشہور لوگ وہ ہیں باجی, کتنے مشہور ہیں, جیسے یہ ابکیر والا پیر ہے کوئی, اور کوئی بھی اسلام آباد میں کوئی شیخ ابھی سیلفی لمبی باتیں تو ہم نہیں شروع کر سکتے, لیکن ہے. یہ ہے کہ یہ آج لوگوں نے یہ دھندا بنا لیا, اللہ معاف اور کرے. مسلمانوں نے بنا لیا. اور لوگ بےچارے جس کے اوپر ہوتا ہے نا, وہ پھر وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ واقعی میرے پہ جادو ہے, اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جی بس اس کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں, اور پڑھتے بس وہ پڑھتے وہ اتنی دیر, کیونکہ وہ سن رہا ہوتا ہے, سنتے سنتے اس کے ہاتھ تھوڑے ڈھیلے ہوتے ہیں اور فاصلہ کم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا فاصلہ تمہیں جادو ہوا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دوں گی. ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. یہ سب جی دکھ ہے, آنکھوں کا دکھ ہے, اور کچھ نہیں. تو جادوگر جو ہوتے ہیں یہ صرف اپنے دنیا کے لالچ اس میں ہوتے ہیں. نبی اس کو کوئی ایسا نہیں ہوتا. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ کٹ تو نہیں صحیح. رہی؟ جی باجی صحیح. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے, جی یہ تو ہو گیا. نہیں اب باجی آپ صحیح. صحیح, اچھا چلیں ٹھیک اچھا ہے. باجی میرا آپ ایک چھوٹا سا کوشچن کا جواب دے دیں پلیز. باجی چھوٹا سا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میں آج صبح اٹھی ہوں فجر کے وقت, تو میں اپنی طرف سے وضو کر کے نماز پڑھی اپنے ٹائم پہ, تو میں نے جب نماز فنش کی تو اس وقت اذان ہوئی, مجھے پتہ نہیں چلا ٹائم کا. تو کیا اگر میں نماز دوبارہ دہراؤں گی فجر کی, تو مجھے سنت بھی دوبارہ پڑھنے پڑیں گے, یا کہ صرف فرض ہی پڑھ سکتی ہوں؟ اچھا تو کیا ہوا, آپ دوبارہ سے ذرا سا دوبارہ بتا دیجیے شارٹ کر کے. باجی آپ وہ فجر کی نماز کے لیے میں اٹھی, مجھے پتہ نہیں چلا کہ ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا, میں وضو کر کے نماز پڑھ کے کھڑی ہو اچھا کے نماز جلدی پڑھی میں پڑھ. نے. ہاں پتہ ہے ایسے ہوتا ہے, بعض جی دفعہ جیسے میں وضو نے کر فرض. لیتے ہیں نا, تو ابھی ٹائم نہیں ہوتا, تو آپ جی نماز, کیونکہ عادت ہوتی ہے نا وضو پڑھ کے سیدھا مصلی پہ آنے کی, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. جی اور جی بعد میں دیکھتی, میں نے کہا اذان تو ہوئی نہیں ابھی, اور میں نے تو فرض بھی جی آدھے پڑھ لیے, بعد میں جی تو نماز میں نہیں خیال آتا ہے. تو جی ایسے ہی باجی میں آپ پوچھ کے. رہی تھی کہ جیسی اذان ہو گئی, پھر جیسے میں نے سلام پھیرا تو اذان ہو گئی, تو اب میں نے تھوڑا سا ویٹ کر کے تو ہاں فرض تو دہرا لیے, تو کیا سنت بھی دہرانے پڑتے ہیں فجر کے؟ اب یہ تو امپورٹنٹ ہے, یہ جو ہوتے ہیں فجر کے, تو سنت جو ہے نا پوری نماز لوٹانی پڑے گی. ٹھیک ہے, اچھا لیکن اگر کوئی اور سنت نماز ہے تو پھر اس کو نہیں لوٹانی ضرورت, پھر آپ فرض لوٹا لیں. لیکن یہ کیونکہ والی باجی سنت ہے فجر چاروں کی. طرف نا کا فجر کے تھوڑا تھوڑا 5-5 6 6 منٹ ہے نا, تو میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ چلو سنت اگر ٹائم داخل ہو گیا تھا تو سنت میرے ہو گئے, فرض میں نے دوبارہ دہرا اگر لیے. دیکھیں, اگر تو تھوڑا بہت آپ فرق کہتے ہے نا, سنت بھی اگر دہرانے تھوڑا چاہیے. بہت فرق ہے نا, جیسے آپ کھڑی ہوئی ہیں, پہلی رکعت میں اور اذان ہو گئی, تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ٹائم ان ہونے والا تھا, بس اچھا آپ نے تو ہماری صحیح. ایسا ہی ہوتا ہے, ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو میں جب خود میں ساتھ پوری کئی دفعہ پڑھ ہوتا ہے, چکی. میں کہتی ہوں میں وضو کر لوں, اذان والی ہے, اور میں سیدھی مصلی پہ آ جاتی ہوں, اور اذان ہونے میں بھی 2 منٹ ہوتے ہیں 3, تو وہ میں شروع کر دیتی ہوں. تو پھر میں کہتی ہوں اچھا چلو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے. تو یہی جی ہے کہ پھر اگر پوری آپ نے نماز پڑھ لی وقت سے پہلے, تب تو لوٹانی پڑے گی آپ. پھر اور فجر کی ٹھیک تو ہے, چلیے خاص طور سنت بھی پہ سنتے بھی لوٹانی پڑے گی. صحیح ہے. ایک سنتے ہیں اور ایک ٹھیک ہے, وتر تو باجی نماز. ابھی سنت پڑھے جا سکتے ہیں؟ ہاں جی بعد میں پڑھ صحیح. سکتی ہیں, زوال کے بعد پڑھ لیں پھر. ٹھیک ہے بھائی, چلیں شکریہ بہت بہت. لیکن جزاک. ابھی تو فجر کا کافی ٹائم ہوتا ہے, سورج دیر سے نکلتا ہے, تو آپ اس کے بعد بھی لوٹا سکتی ہیں. یعنی اگر آپ نے خیال آ گیا کہ آپ نے ابھی اذان ہوئی ہے, تو آپ اس کے بعد بھی لوٹا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر زوال کا ٹائم ہوگا تو زوال کے بعد لوٹا دیں گے. تو اندر سے بھی فتویٰ آ سکتا ہے نا ہمارے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, میں بڑی چیزوں میں نہیں جاتی, لیکن یہ فتویٰ ہم اندر سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ہمارا اندر بھی بتا دیتا ہے کہ. چلے, اب اس میں رہب کون سا خوف ہوتا ہے, کیسا خوف ہے؟ رہب سے مراد خوف ہے نا, جی باجی رہبانیت بھی کہتے ہیں نا, رہبانیت بھی کہتے ہیں اس کو.
रब ये बाजी वो जो अस्ते वगैरह और सांप वगैरह देख के जो लोगों में हाँ खौफ चलें चलें वही बता दें। जी, जो खौफ जो लोगों को देख के वो सारा जो वो उन्हें सांप वगैरह जो आए और फिर वो बड़े वो जो लाठी थी वो हाँ उन्हें लाठियां डाली तो वो अजदय बन के घूमने लग गए ना, जी हरकत जी, करने तो लगे। वो सारे सीन मंजर देख के लोगों में खौफ आ गया फिर। हाँ ये ऐसे रहब खौफ ऐसा खौफ होता है, और रहब ऐसा खौफ होता है जिसमें थोड़ा इस्तराब भी होता है और एहतियात भी होती है। इंसान बचने की भी कोशिश करता है, थोड़ी अच्छा पीछे हटने की, और उसमें इस्तराब भी होता है थोड़ा। इस्तराब का मतलब पता नहीं आपको समझ अच्छा, आता है कि नहीं। हाँ तो दोनों ये एहतियात इस और तरह आपका इस्तराब। हाँ तो अच्छा ये जो होते हैं ना ईसाई लोग, वो भी रबानियत उनका होता है ना, वो लोग शादियां वादियां नहीं करते और हाँ, नन बन जाती हैं। हिंदुओं में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो बस मतलब आ रहा है ना रहब का, वहां पे ये एहतियात भी आ रही है। उनने एहतियात भी की, उनमें इस्तराब भी पैदा हुआ कि ये क्या हो गया है। बेचैनी, इस्तराब अच्छा बेचैनी होती है ना, जी जी, इस कि तरह ये क्या ओके हो जी गया, वो डर खौफ और वो सब चीजें मिली होती है इसमें। एहतियात भी होती है, बंदा पीछे भी हटता है, डर के पीछे भी हटता है, तो वो चीज। शाम को देख के क्या होता है, शाम को देख के यही ये कुछ डर होता भी है, और एहतियात भी और सब कुछ होते हैं, भागते भी हैं हम, जी है बिल्कुल ना, सब खौफ होते भी खाते हैं, बेचैनी भी होती है देख के उसको, तो बेचैनी सभी चीजें हो रही। अच्छा तो हजरत बेचैनी मूसा के मोजज़ात देखकर, ठीक है, जी जादूगरों ने क्या जी रद्द अमल किया। ये आपने पढ़ा भी है, पता नहीं कि नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ आपसे। नहीं अभी नहीं नहीं पढ़ा? जी, ये नहीं चलिए मैंने पढ़ा ठीक है, मैं लेकिन नहीं चलिए नेक्स्ट, मैंने शायद आपने यहीं तक पढ़ा था। चलिए आ जाए नेक्स्ट। साइमा आ रही है, कौन आ रहा जी मैं आ जाती हूँ। है? आ जाते हैं 117। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहैना, और वही की हमने, इला तरफ मूसा अलैहिस्सलाम के, अन ये के अलकी तुम अन ये के अलकी फिले अम्र है ना। तू डाल, कि तुम फेंको आसा का लाठी अपनी, फ़इज़ा, तो यकायक या वो तलक़फ़ु, वो निगल रही थी, माँ जो यफ़िकूना, जो वो घर लाए थे। इसको इज़ाफ़ अब फुजाइया कहते हैं ना, इस पे फा भी आती है ना, और जुमला इसमिया पे आता है ये। इसको अचानक अचानक का मान देते हैं। इसको इज़ा तो बहुत सारे होते हैं, शर्त भी होता है ना, जी जब का मानी भी देता है, अगर का मानी भी देता है, लेकिन ये वाला जो जिसपे फा आती है और आगे जुमला इसमें आता है, ये फुजाइया होता है, यानी इसका मानी क्या होता है, अचानक का मानी होता है, यकायक। ठीक है, तो अन अल की जो है, ये आपका, ये असल में या भी था आगे, अन की वजह से वो या गिर गया ना, अलकी था, सही है ये अनमस्त्रिया, ना, अन मस्त्रिया है ना, तो उसने वो नसब दिया ना उसको। नसब मंसूब कर दिया ना, ये मंसूब करने वाला अन है, और ये फेले मुजारे या माजी है, फेले मुजारे है, जी हमजा है ना, नहीं फेले अम्र है ना ये, नहीं असल में ये फेले मुजारे ही है। ये दोनों मिल के तो मस्तर का मान देते हैं, इसका मफूल बन रहा है ना, और हैना का मफूल ये बन रहा है, तो सही इसका है। तर्जुमा ये सही है फिर, ये कि हाँ तुम के तुम डालो, तो ये आपका, हाँ बिल्कुल डालो, क्योंकि जब हम हरफे शर्त लगाते हैं ना, पीछे अन लगाते हैं, जो इन होता है हरफे शर्त, जब ये हम ये लगाते हैं तो उसके मीनिंग में थोड़ा सा तो फर्क आता है ना, ठीक है। ठीक है ना। अलकी, अलकी, इस अलकी का मतलब है मैं डालू, क्या होगा इसका मीनिंग, एक मिनट, ये जो हमजा लगा हुआ है इसके हाँ तो पहले हाँ, ये आपका अन जो है ना, ये फिर अन वो वाला नहीं है, वो मुजारे पे आता है, ये मुजारे नहीं है, फिले अम्र है, वो अन हम भटक गए हैं थोड़ा। अन ये के हाँ अन ये के वाला अन है, ठीक है, ये मस्तिया वाला नहीं है, क्योंकि वो मुजारे पे आता है, ठीक है। तो ये आपका फिले अम्र है, और और ये जो अलती है ये फिर इफाल, ये अलकी है, हम ये इसके आगे से कुछ भी नहीं गिरा हुआ, ये फिले अमर ही है। आपको ठीक है। पता है की भी फिले अमर होता है ना, जी की जी सिर्फ की भी फिले अमर होता है, जैसे वाकई ना, तो की फिले अमर है ना। बाकी तो ना इसी तरह अलकी भी क्या है, इसका माजी मुजारे निकाल के फिर अमर बनाए तो यही बनता है, सही है। तो इसमें अंता जमीर है, और बाकी ये जो हमजा है
یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ قطع ہے نا القی کا جو ہاں یہ باب فعال فال سے باب فعال سے اسی میں صرف آتا ہے زبر، باب فال میں ہی آتا ہے، باب فال میں ہی زیر ہونے زبر کا آتا ہے، باقی سب امر میں زیر آتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے. اور یہ قطعی تو ہوتا باجی ہے. یہ حاضر سے چینج نہیں ہوا یہ، یعنی وہ ویسے ہی حالت میں ہے جیسے وہ حاضر کے صیغوں سے حاضر امر بنتا ہے نا. حاضر سے ہی بننا ہے، اسی سے بنا ہوا ہے نا. یہ حمزہ تو بعد میں لگا ہے نا. دیکھیں ابھی فعل امر جو بنتا ہے نا باب فعال سے یہ بنا ہوا ہے، اس میں حمزہ آتا ہے، روٹ ورڈ میں حمزہ لام قاف آتا ہے نا، تو اس میں حمزہ کے قاعدہ الگ ہوتا ہے بالکل، ٹھیک ہے نا. تو حمزہ میں جب امر بناتے ہیں تو وہ فعل مضارع بناتے ہیں، اس امر کو گرا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں کیونکہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے عربیوں کو، اور پھر جب امر بناتے ہیں تو اس حمزہ کو واپس لے آتے ہیں، مخاطب کے صیغے میں واپس لے آتے ہیں، اس کو لگا لیتے ہیں. یہ یلقی تھا نا باجی، یلقی سے ہاں بنا ہوا ہے. یلقی سے نا، یلقی اور تلقی سے بنا ہوا ہے تلقی نا. سے تلقی سے ہاں اب تلقی سے جب بنائیں گے تو اس کو گرائیں گے نا. تا گرائیں گے. ہاں جی. تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی باجی. ہاں بالکل، اس کو تا کو گرا دیں گے اور پھر آگے سکون آ رہا ہے تو اس کے پیچھے پھر حمزہ لگائیں گے نا. جی جی. اچھا باجی اس کو حمزۃ الوصل نہیں کہیں گے. اب ایک بات سن لیں کہ یہ جو زبر ہم نے لگائی ہے نا، جی یہ زبر جو ہم نے لگائی ہے یہ کیوں لگائی ہے؟ فعل امر میں تو زبر نہیں آتی، تو یہ زبر کیوں آئی ہے؟ باب کی وجہ سے نا، یہ باب فعال سے، تو اس کے حمزہ ہمیشہ زبر لیتا ہے باجی، حمزہ قطع ہے یہ. ہاں تو یہ کیا ہے؟ حمزہ قطعی ہم نے واپس اپنا حمزہ لے آئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کے پر جب اس کا بناتے ہیں تو وہ پھر ہم واپس لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ الکا یلکی سے بنا ہوا ہے، تلکی سے بنا ہوا ہے. الکا کیا ہے آپ کا؟ الکا یا ہوتا ہے اصل میں، باب فعال کا پہلا صیغہ ہے نا. تو جب اس سے جب امر بنائیں گے تو ظاہر زبر ہی لگائیں گے، اور کوئی ریزن نہیں یہاں پہ زبر آنے کی، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ یہ فعل امر ہے اور یہ باب فعال سے اور اس پہ زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب آپ نے اس کو تا گرائی تھی تو آخر میں یا بھی گرائی تھی نا، یہاں پہ بھی تو زبر تھی. یہاں پہ کیا تھا آپ کا؟ مطلب زبر تھی، لیکن اس کو ہم نے محذوف کیا. نہیں، اس تلکی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ تلکی ہی ہوتا ہے نا. تلقیہ. اب دیکھیں تلکی ہے نا، تلکی یا نہیں ہوگا، تلقی ہوگا، تلکی یو ہوگا یا تلکی ہوگا، ٹھیک ہے. تلکی یو اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم یا پہ پیش نہیں لگاتے، وہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ ہم کیوں گرا دیتے ہیں. یا سے دیکھیں وہ اصل میں تو مضارع پہ پیش ہی آتی ہے نا. اب مضارع پہ جب پیش آ گئی اور یہاں پیچھے زیر آ گئی، یہ قاعدہ ہے کہ جب اس کے اوپر پیش آ جائے یہاں پہ اور پیچھے زیر آ جائے تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. یہ تو پہلے ہی ساکن ہو گئی، تلکی پڑھا جاتا ہے نا، تلکی یا تو نہیں پڑھا جاتا، یا تلکی یوں تو نہیں پڑھا جاتا نا، تو تلکی پڑھا جاتا ہے. اب جب اس کا آپ نے بنایا، اس کو گرایا اور آگے سے اس کو گرایا، کیونکہ گرانا ہے نا. امر کیسے بنتا ہے؟ شروع سے یہ گراتے ہیں، آخر سے یہ گراتے ہیں، گرتے پھر آخری حرف پر جزم دیتے، پھر یہی چلتے. اب کیا رہ گیا؟ آپ کاف کو بڑا کر دیں اور پیچھے حمزہ کے اوپر زبر دے دیں کیونکہ باب فعال سے ہے، بس ختم، الکی بن جائے گا، ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ جی نہیں سمجھ آ گئی باجی، بالکل سمجھ آ جانی چاہیے. فعل امر بنانا آتا ہے تو کوئی مشکل نہیں. جی باجی نہیں، بس وہی توجہ سسٹر سائمہ نے وہی کہا تھا کہ یہ باب دیکھیں فعال سے ہے، تو پھر یا میں نے جو وہی تھی کہا کہ یا ہماری پہلے سے مجزوم تھی، ٹھیک ہے، مجزوم جی تھی نا، تلکی تھا نا، تو اب اس کو جی اور جی مجزوم کرنے کے لیے ہم یا ہی کو گرا دیں گے نا. فعل امر کے لیے ہاں ہم نے مجزوم تو کرنا ہے نا. جی تو یہ فعل ناقص جو ہوتا ہے اس میں مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ حرف علت کو گرا دیتے ہیں، مجزوم کرتے ہوئے حرف علت کو گرا دیتے ہیں. تو چاہے وہ ہو یا اس کو گرا دیتے ہیں. یہاں پہ یا تھی، اس کو ہم نے گرا دیا، مجزوم ہو گیا. فعل مضارع بنا رہے ہیں، فعل مضارع کا فعل مضارع مجزوم ہو گیا، ادھر سے تا بھی گر گئی، پیچھے حمزہ لگائیں، اس پہ زبر دیتے ہیں تو الکی بن جائے گا. سیدھی سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے. بس اس میں یہ تھوڑا سا ان کی وجہ سے ہو گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، مضارع تو نہیں ہے کہیں، وہ تھوڑی سی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اب ترجمہ کریں. وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے اِلیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے ان کے القی تو ڈال یا عصا کا لاٹھی اپنی، فَإِذَا تو اچانک یا یکایک ہیا وہ تلقف
وہ نکل رہی تھی ما جو یأفکونا وہ گھڑ لائے تھے فوقعت اف کا آپ نے پڑھا نا، اف واقع اف پڑھا نا آپ نے تفسیر کی کتابوں میں، حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہوا تھا. اف کا مطلب تھا جھوٹ، جھوٹ گھڑ کے جو لائے اور تھے اسی جی کو فعل میں لائیں تو وہ آپ کا یا فکون جو ہے گھڑنا ہو جاتا ہے. ما یا فکون جو وہ گھڑ لائے تھے. گھڑ لائے تھے تلکفو اور ہیجا کی ضمیر جاریہ سا کی طرف جی ہے نا. چلے آگے. فوقعت ثابت ہو گیا الحق حق و بطالا اور باطل یا جھوٹ ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. فغلبو تو پس غالب ہو گئے سوری ڈال دی فغلبو تو ڈال دیے گئے ہنالکا اسی وقت وانقلبو اور وہ پلٹے. پس نہیں مغلوب ہوئے، مغلوب ہوئے. غلبو کا مطلب مغلوب ہونا ہے نا. مغلوب ہو گئے بس مغلوب ہو گئے وہ ہنالکا اسی جگہ وانقلبو اور وہ یہ پلٹے. ظرف ہے، یہ پورے کا پورا ظرف ہے. دیر اینڈ جیسے دین جیسے ہونا بھی، ہاں جیسے ہونا بھی ہوتا ہے، ہونا کا بھی ہوتا ہے نا دور، یعنی ہونا کا دور کے لیے ہوتا ہے ہونا ہیئر، اور ہونا کا دیر، ہنالی کا بھی دیر، یعنی اسی جگہ پہ. یہ مطلب ہے ظرف اور ہے. باجی ہا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہونا جو ہوتا ہے وہ ظرف ہوتا ہے. یہ جو ہے نا یہ آپ کا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نا ہنالی کا اسی جگہ پر، تو یہ بھی آپ کا ظرف ہی ہے اور یہ ظرف مکان ہے. اور ہا ہونا کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ ہا ہونا جیسے قائدین ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ آتا ہے نا. ہاں وہ بھی یہی ہے، وہ بھی یہی ہے ہا ہونا. جیسے آپ کا یہ 4 لفظ ہو گئے نا پھر، ٹھیک ہے. ایک ہی جیسے ایک تو ہونا ہو گیا، ایک ہونا کا ہو گیا، ایک ہنالی کا ہو گیا، اور ایک ہا ہونا ہو گیا. اسی جگہ پر، یہ سارے ظرف ہیں. ٹھیک ہے باجی ٹھیک ہے. تو مغلوب ہو گئے ہنالی کا اسی جگہ پر، اسی اور جگہ وہ پر کیا ہوئے؟ وہ پلٹے پلٹے. صاغرین ذلیل ہو کر، ذلیل چھوٹے ہو کے، ذلیل ہو کے نہیں، چھوٹے ہو کے. چھوٹے ہو کر. وَأُلْقِيَ اور وہ ڈال اس سے دیا ہے نا، وہ وَأُلْقِيَ لوٹے بھی کہہ سکتے ہیں، پلٹے لوٹے چھوٹے ہو کے. اچھا آگے کیا ہے؟ وَأُلْقِيَ اور ڈال دیے گئے السحرۃ جادوگر ساجدین سجدے میں، یا اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے. سجدہ کرنے والے اسم الفاعل ہے نا. اور یہ جادوگر کا میننگ میں نے اوپر بتایا تھا کہ ٹھیک ہے جمع ہے، یہ جمع ہے ساحر کی جمع ہے نا. اچھا اب یہ والا دیکھیں القیا، یہ مجھول ہے. مجھول القا کا یہ مجھول ہے. القا یا ہوتا ہے نا، جی جی صحیح ہے. القا یا سے القیا ہو گیا، القا یا ماضی ہوتا ہے. بچی تو یہ ایک سوال، یا پہ زبر ڈال سکتے ہیں، یا پہ پیش نہیں ڈال سکتے. اگر یہاں پیش ہوگی نا، پیچھے زیر ہوگی تو یا کو ساکن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن زبر ڈال سکتے ہیں، انہوں نے ڈالی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ ماضی کی وجہ سے ڈلی ہوئی ہے. بچی اس کا واحد سحرن ہوگا یا سحرتن ہوگا؟ نہیں، ساحرن. ساحرن، ہاں ساحرن یا ساحرتن. جیسے کافر ہوتا ہے نا، عابد ہوتا ہے نا، اسم الفاعل ہوتا ہے نا، جی جی وہی اس کی جمع بنے گی نا سحرتن. تو یہ ساحرن کی جمع سحرتن بنے گی. سحرتن، ساحرن ایک جادوگر، اور جیسے ساجدن ایک سجدہ کرنے والا، اور ساجدین ہو گیا نا. جمع مکسر ہے نا. ہاں یہ جمع مکسر ہے اور یہ جمع سالم ہے، بس یہ فرق ہے. اچھا آگے کیا؟ قالو قالو انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم برب العالمین رب العالمین پر، ربی موسیٰ رب جو موسیٰ اور ہارون کے رب پر، ربی موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قالا کہا فرعون نے آمنتم ایمان لائے تم بھی اس پر، قبلہ اس سے پہلے، ان کے آدنا میں نے اجازت دی، میں اجازت دیتا لکم تم کو، انا بے شک ہاذا یہ لمکرن البتہ چال ہے، مکر تمہم چال چلی مکر تمہم یعنی تم نے چال چلی ہے، تم نے دیکھیں آپ چلی. یہاں پہ آپ کا دیکھیں ذرا، انا اب یہ بتائیں گی نا عائش کیا نظیفہ بتائیں گی. انا ھذا لمکرن، ٹھیک ہے نا، کیا ہے یہ الگ لفظ ہے اور یہ لفظ الگ ہے. مکر تمہم یہ فعل ہے اور یہ کیا ہے اسم ہے، لمکرن.
अब इन दोनों को जोड़ के पढ़ा जा रहा है। अब ओके इसकी वजह क्या है, अलग अलग क्यों नहीं पढ़ा गया? अल्लाह मकरुन मकर तुम, हम भी तो पढ़ सकते थे ना, जी क्यों तनवीन लाई गई है? और वो भी फेल पे लाई गई है। तजवीद का कायदा है ना, इदगाम हो रहा है। जी ठीक ठीक है बाजी, लेकिन इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? इन्ना हाजा बेशक ये क्या है? मकर, मकर ये तो क्या इससे होता मैं है? हाँ, यानी चाल। चाल, ठीक है ना। बिल्कुल। और आगे क्या है? मक- मकर मकर तुम, तो ये फेल है। चाल चली तुम, चाल चली तुम तुमने, सब ने, ठीक है। वो हूँ हाँ, यानी कि चाल की तरफ जा रही है ना। मुंह की तरफ, हाँ, चार की तरफ जा रही है। मकर तुम हो, तुमने चला है उसको, तुमने चला है उसको, ठीक है। ठीक है। बेशक ये एक चाल है जो चली है, चला है उसको तुमने। फिल मदीना थी, फिल मदीना थी शहर में, ली तो खरीजू ताकि तुम निकाल ले जाओ, मिनहा उससे, अहलहा उसके रहने वालों को, फसौफा तो अनकरीब तालमुना तुम जान लोगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे बता दूं कि जो मीम आता है ना, वो हमेशा नाउन पे आता है। फेल पे आपने नहीं देखा होगा कभी मीम आया हो, सही जी है। तो यहाँ फेल पे मीम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रूट वर्ड है। जब ओके रूट वर्ड मीम हो ना, तो वो, अब रूट वर्ड को तो नहीं गिरा सकते ना, वो तो रूपे असली है ना, जी तो जी फिर फेल के शुरू में मीम आ सकता है। वैसे कभी भी फेल के ऊपर कभी मीम नहीं आएगा अगर वो रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, जी बिल्कुल। वो ठीक इसमें है। फाइल हो वो गई नौ है। नहीं होता है, वो नौ नहीं होता है। मोमिन, मुस्लिम, वो नौ नहीं होते हैं। उनकी जमा बनाए, उनका मुसन्ना बनाए, जो भी बनाए, वो सब नौ नहीं बनते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि रूट वर्ड में नहीं है ना, रूट वर्ड सीम लाम मीम है, या हमजा मीम नून है, तो उसमें नहीं है रूट वर्ड मीम। यहाँ इसके रूट वर्ड में मीम आया, इसलिए इस फेल के शुरू में मीम आ गया, जी ठीक। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ, तो फिर आप कहेंगे अच्छा ये आपने तो कहा था कि ये तो फेल में आता ही नहीं मीम, बताया हुआ है मैंने जी जी कि ये भी इसम की निशानी है शुरू में मीम का आ जाना। लेकिन अब यहाँ पे अच्छी तरह सुन लें कि अगर वो रूट वर्ड है, रुपए असली में से है, तो वो शुरू में वो आ सकता है। वो ठीक वो फेल के शुरू की बात हो रही है ना, तो वो शुरू में आ सकता है। बाकी भी शुरू में जो मीम आते हैं वो नाउन नहीं होते हैं। ठीक। अच्छा जी, तो ये आगे हो गया, यहाँ तक पढ़ लें। लौकत थी, नक़ती अन्ना अलबत्ता ज़रूर मैं काट दूंगा, ऐदियकुम हाथ तुम्हारे, व अर्जुलकुम और पाँव तुम्हारे, मिन खिलाफिन मुखालिफ सिमत से, सुम्मा फिर ला उसल्लिबन्नकुम अलबत्ता मैं ज़रूर तुम्हें सूली चढ़ाऊंगा, अजमाइना सब के सबको। कालू, क़ालू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम, इला तरफ रब्बिना अपने रब के, मुनक़लिबूना लौटने वाले हैं। लौटने वाले हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, सवाल 120 से आपने कहाँ से शुरू किया था? व औहैना यहाँ, 117 से। हाँ, यहाँ से शुरू किया था ना। अच्छा, अब ये जब सब वाकया हुआ, असाब वगैरह डाली गई और वो उसने निगल लिया और सब कुछ हुआ, तो ये हजरत मूसा के जो मोजज़ात थे, इनको देखकर जादूगरों का क्या रद्द अमल हुआ था, वो जी आप बाजी वो, बताएं। जी वो मतलब वो समझ गए कि ये तो कोई पहचान जादू गए नहीं ना। है, जी पहचान गए, और वो फिर हम्म, ईमान ले आए थे। हम्म, और फौरन सजदे में गिर गए। सजदे में गिर गए, सजदे में और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फौरन ईमान ले आए ये कि हम बहुत प्यारी आयत हैं। बहुत उन्होंने क्या प्यारे कहा? कि ये बाजी जादू वगैरह के इलाज के लिए भी पढ़ी जाती है। हम्म, अच्छा, उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि रब्बे मूसा व हारून, क्योंकि फिरौन भी अपने आप को रब्बुल आला कहता था, बिल्कुल बिल्कुल कि हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। सही है। और इतना मजबूत ईमान लाए कि उसकी कितनी धमकियां दे रहा है ना वो, कि तुम मेरे कहने इजाजत के बगैर ही तुम ईमान ले आए, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि फिर इतना मजबूत ईमान के फिरौन की धमकियों पे कभी कोई उसका असर नहीं हुआ, ठीक है। इसमें असल में आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, मैं पीछे लेके जाऊंगी थोड़ा सा। अच्छा, जी उनका ईमान और तवक्कल और बढ़ गया, क्योंकि उनको बस पहचान गए थे, हक को पहचान गए थे। जब हक को पहचान लिया जाए ना, तो फिर आप इनकार करेंगे, तो फिर आपको कभी तो फिर फिर आपको कभी भी तौफीक नहीं होती, जी ठीक है।
پھر آپ کو توفیق ہوگی ہی نہیں, اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں وہ چیزیں, تو جو ہدایت کے ٹولز ہوتے ہیں نا وہ چھن جاتے ہیں. تو حق پہچان لیں, سامنے آئے تو اس کے جیسے انہوں نے کیا, اور ان کا ایمان کیا ہوا, توکل اور بڑھ گیا, بڑھ گیا جی. وہ اللہ کی نشانیوں پہ بھی ایمان لے آئے, جو معجزات لائے تھے وہ, اور اللہ سے دعائیں بھی کرنے لگ گئے. تو یہاں پہ ان کا رد عمل تھا. پھر اس کے بعد جو میں پہلے بات بتا رہی تھی نا یہاں پہ, یہ والا قال نعم وانکم لمن المقربین, یہاں سے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ جی قالو ان لنا اجرا, انہوں نے اجر مانگا تھا نا, اجر ان کو مانگا تو نہیں تھا پتا جی, تھا, کیا ان کو انعام نہیں ملے پتا گا ہمیں تھا, نا. وہ تو دنیا جی کا لالچ مانگ رہے تھے نا, بالکل جی. اور وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو گئے. ہاں, اس سے پہلے وہ اس کا قرب مانگ رہے تھے. فرعون کا جی. ہاں, اور فرعون نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی تم میرے مقربین میں سے ہوگے, میں تمہیں اچھے عہدے دوں گا, ٹھیک ہے. لیکن فرعون کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے مقرب بن جائیں گے. میں ان کو اپنا مقرب بنانے کی بات کر رہا ہوں, واہ, ہے نا. ان کا مقام کیا سے کیا دیکھیں کیا ہو گیا. سے کیا ہو گیا, وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو گئے. اور یہاں پہ وہ دنیا کا مانگ رہے تھے, کیونکہ وہ تو جب انہوں نے حق کو دیکھا, حق پہچانا, تو پھر وہ اللہ کے مقرب بن گئے. اور اور پھر ایمان کے بعد یعنی ان کو شہادت کا درجہ بھی مل گیا فوراً. بالکل ان کو سولی پہ لٹکایا گیا باقاعدہ, ان کی لاشوں کو کھایا پرندوں نے. وہ سولی بھی کوئی خاص طریقے سے دیتے ہیں نا, جی. تو وہ لٹکا دیتے ہیں, تو وہ پھر پرندے ورندے جو ہے نا وہ باجی ان کو کیا وہ کھا. طاقت تھی نا ان کو, نہ موت کا خوف آیا نہ ہاتھ پاؤں کٹوانے کا. یعنی یہ ایمان ابھی ایمان, آج ہمیں وہاں ہاں, نظر آ رہا ہے نہیں چھوٹے چھوٹے ہم بچوں میں, ہم تو چھوٹی, فلسطین میں. باجی آپ یقین کریں, ابھی آج میں نے گروپ میں لکھا ہے, وہ ہماری ایک سسٹر ہیں, کیا نام ان کا, وہ ڈال دیتی ہیں ویڈیوز کبھی کبھی نا وہاں کی فلسطین کی, اور میں ان کو دیکھتی بھی ہوں, اور میں دیکھتی ہوں تو میں دیکھ نہیں سکتی نا, بہت ہی بعض دفعہ تو بہت ہی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. وہ آپ کے گروپ میں نہیں ہے, وہ دوسرے گروپ میں ہے نا, ٹی ڈی ایس میں. تو ان کو کل میں نے منع کیا, ایسے ڈائریکٹلی منع نہیں کیا, کسی بہانے سے میں ان کو منع کیا, کہ میں نے کہا آپ جو ہے نا پلیز نہ ڈالیں, کہ ریلیونٹ جو بھی چیز ہوتی ہے نا یہاں پہ میرے میسج پر چلے جاتے ہیں نا, تو وہ کر کے, تو میں ان کو بلاک کر رہی تھی پہلے, لیکن وہ نہیں ہو رہی تھی کہ نہ ڈالیں کچھ, جیسے آپ کے گروپ میں بھی سب بلاک ہے نا, کوئی نہیں ڈالتا. لیکن انہوں نے, تو مجھ سے تو اتنا نہیں برداشت ہوتا یار کہ میں وہ دیکھوں, اور جو وہ سہ رہے ہیں, وہ جو جن کے اوپر ہو رہا ہے, جو اپنے بچوں کو ادھر باپ کو دفنا رہے ہیں, سائڈ میں بچے کو دفنا رہے ہیں. آپ نے ویڈیو شاید نہیں دیکھی ہوگی. نہیں اور باجی وہ دیکھ رہے ایک ہیں ہی جی. قبر میں کتنی وہ, تو میں نے کہا یہ پرائیویٹ میں کسی کو دے دیا کرو, مجھ سے تو نہیں دیکھی جاتی یہ ساری ویڈیوز. لیکن باجی پھر بھی ان کی زبان پہ الحمدللہ ہے. ہاں, اور پھر وہ لوگ بھی جی دیکھیں کیسے وہ مسجد اقصی کا بھی اذان سے نہیں رکی, نماز سے نہیں رکی, میں دیکھ رہی ہوں وہاں نماز بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہو رہی ہوتی ہے. ایک بچے کی ٹانگ کو نا وہ سٹیچز وغیرہ لگا رہے تھے, زخمی تھا, تو ان کے پاس وہ ختم ہو گیا ہے, ان کے پاس نہیں ہے سن کرنے کے لیے نا, نم کرنے کے لیے انیستھیزیا وغیرہ, تو وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن پڑھ رہا. تو یہ دیکھیں نا ان کی ہمت ہے, اور وہ پلے بھی تو ایسی ہیں بیچارے, پہلے پتھروں سے مارتے رہے ہیں, ابھی یہ اس طرح کا کچھ کہہ رہے ہیں غلط کیا انہوں نے, کچھ کہتے ہیں انہوں نے صحیح کیا. کوئی تو اٹھے, کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے نا, اگر کوئی ایک بھی کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. یہ جہاد جو ہوتا ہے نا, اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں, تو جہاد بھی جب ہو نا, اس طرح کی نوبت آ جائے, تو فرض کفایہ پوری امت کی طرف سے, کوئی بھی نہیں کر رہا نا, کچھ بھی نہیں کر رہا ان بیچاروں کے لیے. تو پھر وہ حماس کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا کہ چلیں ہم کچھ کرتے ہیں, تو وہ بیچاروں کو الٹے لینے کے دینے پڑ گئے. لیکن کوئی نہیں ہے, وہ تو کم از کم اللہ تعالیٰ کو تو بتائیں گے نا ہم نے کچھ کیا تھا ان کو بچانے کے لیے. ویسے بھی دیکھو پھر رمضان, ہر رمضان میں بیچاروں کیا بری حالت کرتے ہیں, ہر رمضان میں روزے کی حالت میں شہید ہوتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا چلو پھر رمضان آ رہے ہیں, شاید ہم کچھ کر لیں گے. بس ہم تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کی ہیلپ ہی کر دیں. کوئی صحیح لوگ ملے نا جو پہنچانے والے ہیں, پتہ بھی لگے کہ وہاں پہنچ رہا ہے. ابھی فراڈ اتنا ہو گیا کہ بندہ کیا کرے. کچھ پہنچ بھی نہیں رہا باجی ابھی تو فی ہاں الحال تو. کچھ پہنچ بھی رہا, کیونکہ بیچ میں وہ کھڑے ہیں. تو وہی میرا کل بیٹا بات کر رہا تھا کہ مما
ابو سے پوچھا تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں, یہ تو مصر سے جا رہا ہے ان کو, تو یہ بیچ میں یہ کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے سب کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ نہیں جانے دے رہے فوڈ, بجلی پانی انہوں نے بند کر دیا ہے, وہ بےچارے اندر تاکہ مر جائیں ایسے. کتنا سخت ٹائم ہے امت کے اوپر. تو وہ ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بات اسی سے چلی تھی نا, کہ یہ اب دیکھو کس طریقے سے ان کی لاشوں کو پرندوں نے کھایا تھا. یہ سولی اسی طرح کی دیتے ہیں کہ وہ رسیوں سے باندھ دیتے ہیں, ان کے لٹکا دیتے ہیں ان لکڑیوں کے اوپر, اور وہ بس سکھا جاتے ہیں ان کو سارا. تو لیکن وہ کیا ہے, اتنا ایمان مضبوط, یعنی ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو موسیٰ لایا ہے یہ حق ہے, یہ ہمارا والا جات, کیونکہ وہی پہچان سکتا ہے نا جس کا وہ ہو, جس کا کوئی کام ہو, وہی اصل اور نقل کو بھی پہچان سکتا ہے نا. ایک سنیارا جو ہوتا ہے سونے کا کام کرنے والا, وہی سونے کو اور اس کو پہچان سکتا ہے نا, نقل کو. ورنہ تو گولڈ پلیٹڈ زیور بہت مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل اور نقل ہے. آپ سنیارے کے پاس لے کے وہ پہچانتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں کتنا کھوٹ ہے اور کیا ہے. ایون اگر سونا بھی ہے تو اس کا کھوٹ بتا دیتے ہیں نا کتنا ہے. تو وہ جادوگر تھے, ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ واقعی حق ہے. صحیح ہے. اچھا, تو فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ, یہ جو ہوتا ہے نا باطل جو ہوتا ہے اس نے تو جانا ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. وغلبوا, اور وہ کیا ہو گئے, مغلوب ہو گئے. ہنالک وانقلبوا صاغرین, کون؟ جادوگر. جادوگر. ٹھیک ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, اور وہ سجدے میں گئے, ڈال دیے گئے. یہ سارے مجہول آ رہے ہیں, غلبوا بھی مجہول آ رہا ہے, یہ مجہول, ڈال دیے گئے. یہ سب جو ہے نا اندر اندر سے خود کرنا نہیں چاہ رہے تھے, ہو رہا تھا ان کے ساتھ. یہ سب ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. یعنی وہ ایک کیفیت ہو جاتی ہے نا, جیسے ہم پاکستان میں جیسے ہم پہنچتے ہیں تو بالکل اپنی زمین پہ جا کے دل چاہتا ہے سجدہ کرے, بلکہ کئی لوگ پلین سے اتر کے کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زمین پہ آئے ہیں. وہ اندر سے ایک چیز, جیسے کھلاڑی ہیں وہ جیت گئے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں, تو وہ ان کے اندر ان کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں, وہ اندر سے ایک چیز ہوتی جو کروا رہی ہوتی. ان کا دل جھک گیا تھا اندر سے, جھک گیا تھا, دل جھک گئے تھے. ٹھیک ہے. ان کی روحیں, ان کی پورے اندر سے پوری جو تھی نا وہ روح اصل میں سجدہ کر رہی ہے, وہ سب اندر سے. تو ہم تو نماز ہی پڑھتے تو جسمانی حرکت ہوتی ہے ہماری, اس کو بھی تھوڑا اندر سے فیل کر کے پھر پڑھنا چاہیے. قال وہ آمنا برب العالمین, ربی و موسیٰ. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رب وہ, کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا, وہ بھی کہتا تھا میں رب ہوں تمہارا. تو آگے ہم نے اپنا وہ بھی کر دیا. صحیح ہے. ربی موسیٰ و ہارون. چلیں یہیں تک آپ نے کیا تھا کہ ہاں آپ نے آگے بھی کیا. صحیح ہے. لوقتین ولیات. جی پھر یہ دعا بھی اس میں ایک آئی ہے نا, آپ نے دعا پڑھی ہے, نہیں وہ اگلی آئی تھی. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت. اچھا, ایک دعا یہ اور ایک ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور ایک یہاں پہ جو دعا آ رہی ہے نا یہ چھوٹی والی ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اور تو فوت کرنا ہم کو مسلمانوں میں. وانصرنا المفسدین یا وہ نہیں ہے, یہ دو تین طرح کی دعائیں ہیں. ایک وانصرنا علی المفسدین بھی آتی ہے نا, اور علی المفسدین وہ آئی تھی جو نفتحنا ہم نے پیچھے دفعہ پڑھی تھی نا, اس میں مفسدین کے اوپر ہمیں. ایک تو وہ جو طالوت کے جو لشکر میں ہاں تھے, وہ والی ہے, وہ جو ہے نا بھی وہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. تو یہ چھوٹی سی ہے, یہ مجھے بہت پیاری لگی, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. مسلمین میں فوت کرنا, یہ بھی مسلمین میں فوت ہو جائیں تو بھی بڑی بات ہے. اب انہوں نے یہ دعا کی, ہمیں صبر بھی, صبر افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا کسی چیز کو, ہے نا. یعنی صبر کو ہمارے اوپر فارغ سی ہے نا یہ لفظ, یعنی کوئی چیز انڈیلنا کیا ہوتا ہے, اس برتن کو خالی کرنا ہوتا ہے نا, تو انڈیلنے والے معنی آ رہے ہیں. صبرن وتوفنا مسلمین, اور ہم کو فوت کرنا. چلیں نیکسٹ کون ہے سسٹر؟
جی میں کر لوں. آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باجی میں یہاں سے وما تنقیموں سے پڑھوں یا یہاں سے مکہ؟ پڑھ لیں، کہیں سے بھی پڑھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تنقیموں اور نہیں تنقیموں تم ناراض ہوتے منا ہم سے اللہ مگر ناراض ان ہوئے، ہاں ہوتے کیونکہ جی مضارع ہے نا، ٹھیک ہے نا. جی منا ہم سے اللہ مگر ان یہ کہ آمنا ایمان لائے ہم بھی آیاتی نشانیوں پر ربنا اپنے رب کی لما نہیں لما جو کہ جا آتینا پاس آ گئی ہمارے جاءتنا. رب جاءتنا جو پاس آ گئی ہمارے ربنا اے ہمارے رب افرغ انڈھیل دے علینا ہم پر صبرن صبر وتوفنا اور فوت کر ہمیں مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. اچھا، ایک لمحہ جو وقت ہوتا ہے نا، ایک لمحہ ہوتا ہے جو ماضی پہ آتا ہے، یہ ماضی پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میننگ ہوا جب. اور ایک لمحہ ہوتا ہے جو مضارع پہ آتا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا. تو وہاں پہ جو لمحہ آ رہا ہے وہ اس کے آگے مضارع آتا ہے، تو اس کا میننگ بھی چینج ہوتا ہے. پھر یہ ماضی پہ جب آتا ہے تو اس کا میننگ وین، جب ہوتا ہے. اچھا آگے جب پڑھیے. وقال الملأ، وکالا اور کہا الملاؤ سرداروں نے من قومی ہی اس کی قوم میں سے من قومی فرعونی فرعون کی قوم میں سے اتذرو کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو و قوم ہی اور اس کی قوم کو اور اس کے لوگوں کو لیفسدوا تاکہ وہ فساد کریں فی الارض زمین میں و یذرکا اور وہ چھوڑ دیں تجھے و آلہتک اور تیرے الہوں کو. کالا اس نے کہا یعنی کہ فرعون نے کہا سانقتلا ان قریب میں ضرور قتل کروں گا ابناہم ان کے بیٹوں کو ونستحیی اور میں چھوڑ دوں گا اور نساءہم ان کی عورتوں کو وَإِنَّ اور بے شک ہم فوقہم اوپر ان کے قاہرون قہر ڈھانے والے ہیں یا زبردست ہیں. قالا اس نے کہا قالا موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم سے استعینوا مدد مانگو باللہ اللہ سے واسبروا اور صبر کرو انا بے شک بے شک زمین للہ اللہ ہی کے لیے ہے یورثوہا وہ وارث بناتا ہے اس کا من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے والعاقبۃ اور اچھا انجام جو ہے متقی لوگوں کے لیے ہے والعاقبۃ للمتقین اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے. قالو انہوں نے بس کہا کافی اوزینا یہاں تک تکلیف یہاں تک کافی. اچھا عاقبت جو ہوتی ہے نا، یہ سزا کے طور پہ بھی لفظ یوز ہوتا ہے نا، عقوبت ہے نا، اور یہاں پر یہ جی متقین کے وہ لیے آیا تو عقاب یہاں پر یہ اچھے معنوں میں آیا، ٹھیک ہے نا، جی یعنی اچھا بدلہ. تو میں سوال کر لیتی ہوں. اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے نا، سوری جی فرعون نے جو بات کی ہے نا، تو جی فرعون نے جو تھے یہاں سے ایک تو دعا آئی ہے ہماری، ٹھیک ہے. جی یہ جی تو ٹھاک ہر ایک آپ 30 پارے میں جائیں تو وہاں پہ اصحاب الاخدود کا بھی آتا ہے نا، اس میں بھی یہ بڑی پیاری مجھے لگتی ہیں آیات کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تم وما تنقموا، یعنی تم ہم سے ناراض نہیں ہوئے کہ کیوں. بالکل یہی آیات وہاں پر بھی ہیں، تھوڑے جی بہت ربنا افرغ علینا. اچھا اس کے بعد یہاں پر وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ، تو یہ جو فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں کے لیے کیا سزا تجوید کی، سزا کیا بتائی تھی ان کو؟ جی اس نے یہ کہا تھا کہ یعنی کہ ہم ان پہ جو ہے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے. اور کیونکہ اس کے سردار اس کو ان کے اور مزید اس پہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو تجھے بھی چھوڑ دے گا اور تیرے الہوں کو بھی، اور ان کے لوگوں کا مذہب چینج کر دے گا اور تمہاری یعنی کہ اس میں کوئی وہ نہیں رہے گا بادشاہت، جو وہ انہی لوگوں پہ بادشاہت کرتا تھا نا، اپنا جو تھا ان پہ ظلم جو کرتا تھا. تو وہ جب اس کے سرداروں نے اس کو یہ کہا کہ اگر یہ سب ان لوگوں کو لے جائے گا تو پھر تم کس پہ کرو گے، اور یہ جو تمہیں بھی چھوڑ دیں گے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو. جو فرعون جو تھا وہ خود بھی اس نے اپنے الہ بنائے ہوئے تھے کہ وہ تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے.
تو اس نے کہا تھا کہ نہیں میں ضرور جو ہے ان کی بیٹیوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو جو ہے زندہ رہنے دوں گا. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, صحیح جی بات ہے بالکل. اب یہ ایک قتل تو یہ ہو رہا ہے, اور ایک قتل وہ ہو رہا ہے جو نسل کشی ہو رہی تھی وہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا, یہی سزائیں دی جی جا رہی تھی ان کی جی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, ان کے بچوں کو, بیٹوں کو قتل کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. صحیح ہے. جی تو موسیٰ علیہ السلام پھر اسی میں پیدا ہوئے, اور وہ ان کی ماں نے ان کو کس طرح پورا واقعہ بھی آئے گا. تو اب وہ جو ہے یہ اب دوبارہ سزا ہے. جی ان تاکہ کے جی ان کے حوصلے جو ہے, جو ان کا ایمان جو ڈیولپ ہوا تھا ایک دم, جس طرح سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ گئے ہیں, تو ان کو توڑنا چاہتا تھا, کہ اس طرح سے ان کو قتل کر کے ان کی اولاد کو جو ہے کہ بالکل ایسے ہی. وہ اس چیز سے پلٹ جائیں, کہ وہ اسے انڈائریکٹلی جو ہے وہ انہیں دوبارہ سے اس کی طرف موڑنا چاہتا تھا, شرک کی طرف جو ہے. تو پھر حضرت موسیٰ نے ایسے حالات میں اپنی قوم سے کیا کہا؟ بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں صرف, اور صبر کریں, کہ جو مشکل آئی ہے اس کے اوپر یعنی کہ اس کو صبر کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کریں. اور تو پھر ہمارے عمل کے لیے کیا ہے اس میں کچھ, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ بھائی حالات مشکل بھی ہوں تو بھی یعنی کہ ہمیں مدد اللہ تعالیٰ سے صرف مانگنی چاہیے, اور اس کو صبر کے ساتھ اس چیز کو برداشت کرنا چاہیے, یعنی کہ صبر جمیل. جی ٹھیک ہے نا, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا, جی ہمیشہ ایمان والوں پہ آزمائشیں آتی رہی ہیں, آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی. تو یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے, ٹھیک ہے, جیسے بھی حالات ہوں صبر جمیل کرنا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اپنی قوم سے, ٹھیک ہے نا. اور اس کا پھر بدلہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتے ہیں پھر انشاءاللہ. یورثوہا یہ وہ من اچھا یشاء من عبادہ. جی ایک تو ان کو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو مالک بنا دیے جاتے ہیں. جی یورثوہا کا کیا مطلب ہے؟ جی وارث وارث بناتا ہے, بناتا کہ ہے, بنا دیتا ہے. زمین میں جو ہے وہ جیسے جانشین یا ہا کی ضمیر ادھر جا رہی ہے نا, جی یورثوہا, ٹھیک ہے. من یشاء جس کو چاہتا ہے, من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ, اور عاقبت بھی اچھی ہوتی ہے متقین کے لیے. متقین ہی ہوتے ہیں جو صبر بھی جی کرتے ہیں جی اللہ اور کا جو خوف. توکل بھی کرتے ہیں. تو متقین جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو خود ظلم نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, دوسروں کے اوپر, ٹھیک ہے, اور ظلم کو برداشت کرتے ہیں. ہمیں یہی کہا گیا نا کہ ظلم نہ کرو. اب دیکھیں 13 سال مکہ میں بھی تو کیا ہوا ہے, ظلم نہیں کیا انہوں نے, بالکل نہیں کیا, صرف برداشت کیا. تو جب آپ دیکھیں کہ آپ مغلوب ہیں, آپ کمزور ہیں, تو پھر آپ کو یہ 2-3 کام تو کرنے ہوں گے. اللہ پہ توکل کرنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا, اور اللہ سے مدد مانگنی ہوگی, ٹھیک ہے. جی تو یہ چاہے آپ کی کوئی بھی سچویشن ہو, جیسے ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بچی بیاہ کے آتی ہے تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ 2-3 سال تم اپنے کر لو اچھی طرح, 2 سال, اس کے بعد سب کچھ تمہارا ہے. اگر وہ 2 سال صبر کر جاتی ہے تو اس کا سب کچھ, سارا گھر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے نا, اس کے گن گانے جی لگتا ہے. لیکن اگر وہ 2 سال میں صبر نہیں کرتی تو ہمیشہ کے لیے سب کچھ کھو دیتی ہے. وہ ہسبینڈ کو بھی کھو دیتی ہے, وہ گھر بار جو بھی چیزیں, سب چیزیں کھو کھا کے طلاق لے کے چلی جاتی. تو یہ ایک عورت کے بھی وہ مکی دور کے 13 سال اور شروع کے 2 سال کسی لڑکی کے, آپ سب بچیوں والے ہیں سب. یہ جو بڑے جی بوڑھوں کی باتیں تھی نا ہماری, ہاں جی اب جی لوگوں نے بالکل بلا دیے, اب وہ ہاں کہتے ہیں جی نہیں, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اس کی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو وہ ان کا بہویں بھی وہ برداشت کیا بالکل ہو گئی ختم ہیں, ہے. برداشت کی قوت ختم ہے. اور جی ساسیں کہتی ہیں کہ وہ تو کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے, ہم نے تو اتنے عرصے سے پالا. ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے یار, انہوں نے بھی تو کسی کا بیٹا لیا ہے نا, کہ جی وہ کیوں نہیں سوچتی کہ ہم نے بھی تو آ کے کسی کا بیٹا لیا تھا نا. تو آج اگر ہمارا بیٹا ہماری بہو کا ہے یا کچھ ہے تو وہ بیچارہ بیچ میں پس جاتا ہے. ابھی آپ لوگ ان چیزوں سے گزرے نہیں ہیں, ابھی گزریں گے تو آپ لوگ میری باتیں پھر یاد کریں. صحیح ہے, چلیں آج ابھی آپ پڑھیں. جزاک اللہ خیر بھائی. اچھا آ جائیے, السلام. آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا, کہا انہوں نے, اوذینا, اذیت دیے گئے ہم,
मिन कबली इससे पहले अन के तीना आए हमारे पास वमिन बादी और बाद इसके माँ जो जितना तो लाया गया हमारे पास काला कहा आसा शायद के रब तुम्हारा अन ये के युखलिका हलाक कर दे तुझे अदुवकुम और तुम्हारे दुश्मन को वयस्तखलिफकुम और वो जानशीन बना दे तुम्हें फिल अर्दी जमीन में फयंजुरु पर फिर वो देखो कैफा किस क्या हाल होगा तअलमून तुम खूब जानते हो। वलकद और पढ़िए वलकद और अलबत्ता तहकीक अखज़ना पकड़ लिया हमने आले फ़िरऔन को बिस्सनीना कहत साली से व नक्सी और कमी के मिनस समराती फलों के लअल्लकुम शायद के वो यज़क्करून वो नसीहत पकड़ें। फ़इज़ा फिर जब जाअतहुम आ गई उनके पास अल हसनतु कोई कालू कहा उन्होंने लना हमारे लिए हाजी ही ये है व इन और ये अगर तुसिबहुम पहुंचती उन्हें सय्यअतुन कोई बुराई किरण मैंने भी सुनाना है, मुझे यतय्यरु नीचे दे जाओ। हाँ वो म्यूट करे अनम्यूट है बदशगुनी आपका, ठीक लेते है। भी मूसा अगर आपको जल्दी सुनाना था मुझे बता देती, मैं आपको पहले सुन लेती ना। यतय्यरू आगे बदशगुनी लेते या मूसा भी मूसा अलैहिस्सलाम से वमाअहू और साथ उसके अला खबरदार इन्नमा बेशक ताइरुहुम बदशगुनी उनकी इंदल्लाहि पास अल्लाह के है वलाकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम अक्सर उनके ला नहीं यअलमुन वो जानते। बस यहाँ तक खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के खदशात बताए जा रहे हैं ना। क्या खदशात थे उनके, क्या था उनको, यहाँ से हमने बताया ना, कालू उज़ीना मिन कब्लु अन तातीना मिन बादी मा जितना। तर्जुमे पे थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे उनके कौम की कोई खदशात हैं जो वो कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। नहीं, ये किसकी बात हो रही है? कालू कौन बात कर रही है? हज़रत मूसा की कौम ही कर रही है ना। जब वो आजाद हो गए, क्या हुआ, वो सारा वाकया तो यहाँ पे आया नहीं ना, कि दरिया पार किया उन्होंने, सब कुछ किया, तो उसके बाद की बात बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से काफी सारा बीच में मिसिंग है। तो वो जब उन्होंने दरिया पार कर लिया, या दरिया के किनारे पे पहुंच गए, या फिर उससे पहले की जो बात है, जब वो गालिब आ गए और जब वो ईमान ले आए और ये लोग जीत गए, तो फिर उस वक्त की भी बात हो सकती है ना। तो उस वक्त इनके खदशात क्या थे? जब उसने सजा सुनाई ना कि तुम्हारे बच्चों को कत्ल करेंगे और तुम्हारे बेटों को और बेटियों को, औरतों को जिंदा रहने देंगे, तो उसके बाद इन्होंने फिर ये बात की थी। तो क्या खदशा था इनका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज जी नहीं आ रही? बाजी, जी अब आ रही है बाजी, मेरा वो नेट चला गया था तो अब अच्छा, कोई मैंने बात नहीं नहीं है। सुना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि जब उन्होंने फिरौन ने जब सजा सुनाई, ठीक जी है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो बनी इसराइली थी, उन्होंने क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम को? वो उनको आजाद कराने के लिए आए थे ना, तो अब ये गालिब आ गए थे, जाहिर जी है। तो अब इन्होंने फिर कौम ने क्या कहा उनको, जब सजा सुनाई फिरौन ने कि मैं ये सजा दूंगा कि जो इस बनी इसराइली हैं इनके सारे इनकी लड़कों को जबा करूंगा, औरतों को जिंदा छोड़ दूंगा। तो बाजी उन्होंने यही उनके जो साथियों को सजा। हाँ, मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे उनके खदशात क्या थे कि मूसा, उन्होंने कहा, किसने कहा? बनी इसराइल ने कहा। किससे जी कहा? मूसा से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम से, कि और ये आगे से मूसा का जवाब है, ठीक है। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम से कह रही है कि तेरे आने से कबल भी हम मुसीबत में थे, जी हम गुलाम थे, और अब जब तू के आ गया है तो तेरे आने के बाद भी हम क्या है, मुसीबत में ही है। यानी हमारी तो हर तरफ से ही मुसीबत है। पहले भी हमारे बेटों को कत्ल करते थे, ठीक है, और सजाएं, और हमसे ये
مطلب کام کرتے تھے ہمارے، ہمیں غلام بنایا ہوا تھا، ہم سے کام لیتے تھے سارے محنت والے کام. اور اب جب تو آ گیا ہے ہمارے پاس نبی بن کے، تب بھی ہماری یہی حالت ہے. جی وہ پہلے ان کی ولادت سے پہلے بھی تو ان پہ تھے نا، ہاں مظالم ہو رہے تھے. ہاں، ان کے نبی بنانے سے پہلے بھی. جی ٹھیک ہے نا. تو تو یہ ان کے خدشات تھے کہ کیا ہے. کہتے ہیں نا، جب دفعہ کہتے ہیں نا کہ کیا فائدہ ہوا تمہارا، یعنی تم تو پہلے بھی ہم ایسی تھی، ہماری یہی حال تھا، ابھی بھی ہمارا یہی حال ہے. جی ہم ستائے جاتے تھے من قبلی، ٹھیک ہے، پہلے سے. انتا اتینا، تیرے آنے سے پہلے، من بعد ہی ماں جیتنا، جب تو آ گیا ہمارے پاس تب بھی ہم کیا ہے، ستائے جا رہے ہیں، ہمیں تو اذیت ہی مل رہی ہے. تو یہ ان کے خدشات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہ وہ ان کو امید دلا رہے ہیں کہ امید دلا اللہ رہے تعالیٰ ہیں. جو ہے کہ ان کو ہلاک کر دے گا نا، کہ آپ کے دشمن کو، اور پھر وہ تمہیں اس زمین کا جو ہے جانشین بنا دیں گے، اور ہاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ان کا کس طرح حال ہوتا ہے. نہیں، وہ تم کو زمین کا خلیفہ بنائے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ بس تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو. صحیح. فینظر، کون دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ. رب. جی رب کی طرف جا رہی ہے ضمیر. جی پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تمہیں ٹیسٹ کرے گا پھر اللہ. تو پھر صحیح ہے. جی زمین بچے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کہا گیا. تو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. اور ان کو بھی یہی حکم دلائی کہ رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا. پھر وہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بس اس کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے. نہیں باجی، اب اچھا، تو بلکہ زیادہ پھر اچھے مجھے سمجھ تھوڑا سا آئے. بتا دیں کہ مشکل حالات میں ایک مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے. مشکل حالات جب ہوتے مشکل ہیں، حالات میں مومن کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. ہاں، صبر کرتا ہے مشکل حالات میں، اللہ کی اطاعت پہ قائم رہتا ہے، جی اطاعت بھی کرتا رہتا ہے. جی یہ نہیں کہ اطاعت چھوڑ دیتا ہے مشکل وقت میں کہ نہیں اب تو نہیں کرنی کیونکہ میرے اوپر تو مصیبت بھیج دی اللہ نے. تو ایسا نہیں کرنا. وہ بلکہ جب اس کے پاس آزمائش آتی ہے مومن میں، تو اپنے اندر کی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کا جائزہ بھی لیتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں. صحیح جب ہے بھی اوپر بالکل. کوئی آزمائش آئے پہلے سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ بھاری ہے اللہ تعالیٰ کے غضب پہ. اللہ کسی کے اوپر نہیں کرتے. جی تو جب بھی کوئی مشکل آئے تو پہلے آپ سوچیں کہ میں کہاں غلط ہوں. آپ نے میں ذات کا اپنا جائزہ لیں. محاسبہ کریں، کیفیت کا جائزہ لیں، اپنی غلطیوں پہ غور کریں. ٹھیک ہے. اور ان کی اصلاح بھی کریں. پھر یہ نہیں کہ غور کر کے اور پھر چھوڑ دیا، ان کی اصلاح بھی کرنی ہے. تو یہ تو مصیبت پہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی فرض کریں کہ نعمت مل گئی ہے اس کو، تو پھر کیا رویہ ہوتا ہے مومن کا؟ پھر بھی اس کی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. خوشی ملے یا نعمت ملے تو اس پر کیا ہونا چاہیے؟ مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جی مصیبت پہ صبر کرتا ہے اور نعمت ملنے نعمت پر پہ شکر ادا. ادا. دونوں صورتوں میں اجر کما رہا ہوتا ہے وہ مومن. ٹھیک ہے. جی. اور محنت ملنے کے بعد کیا وہ نافرمانی کرنی شروع کر دیتا ہے؟ نہیں شکر فرما گزار بردار ہی رہتا ہے، فرما بلکہ برداری، مزید اس میں فرما برداری آ جاتی ہے. عاجزی آ پہلے جائے. بھی آنی چاہیے لیکن بعد میں بھی آ جاتی ہے. پھر وہ نعمتوں کے اوپر تکبر کبھی نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی نعمت جو بھی عطا ہے وہ ہماری اپنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ہم سانس بھی لے رہے ہیں نا اندر باہر، وہ بھی اللہ کی عطا ہے. اللہ نہ چاہیں تو ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آکسیجن سلنڈر کیری کرتے ہیں اور اس سے سانس لیتے ہیں، اور اتنے مہنگے آتے ہیں یہاں پہ، اور پھر بیچارے فوت بھی ہو جاتے ہیں. صرف ہوتا کیا، ان کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ اور ان کو میچ نہیں مل رہا ہوتا، اور بیچارے سلنڈر کیری کر کے آپریشن نہیں کروا سکتے کسی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیشہ ایک ایک چیز پہ غور کریں. اور تو مشکل حالات میں بھی نعمت ملنے پہ بھی مومن کا طرز عمل آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سمجھ لیا کیسا ہونا چاہیے. اب آ جائیں آپ جن کو دیر ہو رہی ہے، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. جی بجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن آپ نے الرحیم. یہ پڑھ لیا، انہوں نے پڑھ لیا تھا، یہاں سے پڑھیں وقالو سے. ٹھیک ہے. جی بجی.
वकालू और उन्होंने कहा मखमा जो भी तातीना भी ही तू लाएगा हमारे पास मिन आयातिना कोई निशानी लितस खराना के तू मसखूर कर दे हमें बिहा साथ इसके फमा तो नहीं नखनो हम लाका तुझ पर भी मोमिनीना ईमान लाने वाले फअरसलना तो भेजा हमने अलैहिमो इन पर इसको तूफाना अलैहिम पढ़ा करें, वो मिलाने के लिए पेश देते हैं ना आगे, आप इसको अलैहिम पढ़ा करें। अलैहिम इन पर तूफान वल जवादा और टिड्डियां वल कुमला और जुए वद्दफादी और मेंढक वद्दामा और खून आयातिन निशानियां मुफस्सलातिन अलग अलग फस्तकबरू तो इन्होंने तकबर किया और कानू और थे वो कौमन लोग मुजरिमीना मुजरिम। ठीक है। वलम वलम्मा और जब वाक़या हुआ अलैहिम इन पर अरिज्जु अज़ाब कालू कहने लगे या मूसा ए मूसा उद दुआ कर लाना हमारे लिए रब्बा का अपने रब से बिमा बवजह इसके जो आहिदा इसने अहद किया इंदा का पास तेरे ला इन अलबत्ता अगर कशफता हटा दे अन्ना हमसे अरिज्जा अजाब लनुमिनन्ना अलबत्ता हम जरूर ईमान लाएंगे लाका तुझ पर वला नुरसिलन्ना और अलबत्ता हम जरूर भेजेंगे माका साथ तेरे बनी इसराइल को। ठीक है। फलम्मा फिर जब कशफना हटा देते हम हटा दिया हमने, खोल दिया हमने, हटा दिया हमने उनसे अरिज्ज अजाब को एला अजाली एक वक्त तक हम वो बालिगूहु पहुंचने वाले थे उसको पहुंचने वाले थे उनको उसको अचानक हम वो यनकुसूना वो अहद तोड़ डालते। चलें ठीक है, इतने कर लेते हैं, अभी सवाल जवाब कर लेते हैं, फिर सबको देर हो रही है ना। अच्छा, इन आयात में फिरौन पर आने वाले अजाब कौन कौन से बताए गए, ये आपने पढ़े हैं, कौन कौन से अजाब आए थे? जो कहाँ ये फारसल अलैहिम तूफाना नंबर 1 बाजी टिड्डियों का और मेंढक का और जुओं का। ये है मेंढक नंबर 4, ठीक है ना। ये मेंढक है, ये जरात क्या है, टिड्डी है, और ये क्या है, वलकुमल। टिड्डी भी देखिए कितना बड़ा अजाब है ना, जहाँ फिर जाती है वहां पे सब खत्म हो जाता है, हर चीज। कभी आपने देखा हो, मैंने तो देखा है, जब वो आती है ना तो लश्कर पूरा, उसके बाद दरख्तों में पत्ता तक नहीं रहता, फल तो क्या पत्ता तक नहीं रहता, सब खा जाती है। और कोई भी दरख्त हो, ये ना होना कि ये वाले कांटे वाले छोड़ देगी, नहीं, सब खत्म, ऐसा वो रीजन है। फिर उसके बाद सुसरियां भी आ जाएं, देखें सुसरी अगर आपके खटमली घर में हो जाए कितनी मुश्किल हो जाती है ना। यहाँ पे तो खैर इंतजाम है, ठीक है, लेकिन अगर हो जाए तो वो खत्म होने में नहीं आते। फिर उसके बाद आपकी बाकी चीजें जो हैं, जुएं वुएं किसी को पड़ जाए या फिर इस तरह की चीजें, सुसरियां कहते हैं इनको। अच्छा, वद्दामा जी बोलिए, बोल रहे? हाँ, तो ये सारे अजाब है। और फिर उन्होंने तकबर भी किया साथ, तो ये 1 2 3 4 और ये तूफान 5, ठीक है। ये तो वही नहीं है, वही है ना सारे जो मैंने गिनवाए। तो ये टोटल को कितने थे ये मैं आपको बताती हूँ ना। एक तो कहत भी आया था ना इन पे, जी बाजी, कहत का अजाब भी आया था ना, एक खून का अजाब भी आया था, सारे यहाँ पे नहीं जिक्र किए गए,
बाजी खून का भी इधर है और कहत का भी पिछली आयत में आया था अच्छा, कहत पिछली में आया। अच्छा, जी फिर इसमें तूफान आया है, तूफान का जी भी, ठीक है। 5 तो इधर है और जी। हाँ, फिर बाकी जो है सुसरियां, मेंढक, खून का अजाब। खून का अजाब यहाँ पे लिख लें, क्योंकि इसमें मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे शायद में, तो पीछे नहीं जाना। तो 3 ये हो गए और बाकी 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7। और नबी कहते हैं कि मूसा सलाम को कितने मुआजिजे दिए गए थे? 9 मुआजिजे दिए गए थे। अब 9 मुआजिजे में 7 ये हैं और 2 यद बैदा और वो, जहां तक मुझे इल्म पड़ता है मेरा, अगर कोई मुझे करेक्ट कर सके तो। ये 9 टोटल बनते हैं इनके, मूसा सलाम के। ये क्योंकि ये भी मुआजिजे ही थे ना। नहीं बाजी, इसका वो था कि जो 12 चश्मे फूटे थे और जो बादल का साया था और जो मनोसलवा उतरा था, ये उनके मुअज्जात में से था। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है, अच्छा ये उम्मीद तो जी जी मुझे पूरे 9 तो नहीं याद, लेकिन इनकी यदे बैजा था और ये साथ ही उनकी जो बादल उन पे साया किया रखता था, मनोसलवा था। अच्छा। और ये जो 12 चश्मे फूटे थे हर कबीले के लिए अलग अलग। इस तरह तो और भी होंगे ना, फिर और जी भी होंगे, ये मुझे ठीक है। तो बाकी कुरान मजीद में, जी एक अच्छा, तो मैं भी सोची थी ये कैसे हो सकते हैं ना, नहीं लेकिन ये तो मैंने, अजाब थे ना, ये जो उनके ऊपर आए थे। हाँ नहीं, मैंने एक दफा सुना था तफसीर में, डॉक्टर फरहत हाशमी से सुना था कि वो बता रही थी कि 2 वो और 7 ये मिला के तो कितने बनते, इसलिए मैंने आपको गिनवाए भी है ना कि कितने हैं ये, तो जी टोटल वो 9 उनके बनते हैं। दुआ करने से वो पलट जैसे हाँ, उनकी दुआ से अच्छा। हो सकता है। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे फिरौन जो फिरौनी जो थे, उनका तर्ज अमल क्या था ना? ये तर्ज अमल का पता चलता है ना, वो क्या करते थे मूसा अलैहिस्सलाम, जब भी मुसीबत आती थी तो वो दुआ करवाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ हाँ, का अपने रब बताए। से दुआ कि वो फिर हम पर से ये अजाब उठा ले। तो फिर क्या होता था? वो मान जाते थे ना। जी उनके मानने के बाद क्या होता था? जब अजाब हट जाता तो फिर क्या होता था? हुँ? फिर दोबारा पलट जाते थे ना वो, आप जी बाजी वापस फिर में। दोबारा जी हाँ, जी जी फिर तो पलट अल्लाह ताला ने 7 बार उनको आजमाया, ऐसे नहीं गरक किया। 7 बार अल्लाह ताला ने छोटे अजाब भेजे, दुनियावी अजाब भेजे। जब वो नहीं माने तो फिर बड़े अजाब में उनको पकड़ा ना, जो समुद्र में डुबोया है। जी बाजी। तो जब पहले वो तो दुआ अजाब करने के लिए कहते हैं, खुद अपने लिए दुआ नहीं करते थे। कितनी वो कौम थी सुस्त के अपने लिए दुआ नहीं करती। अभी हम भी अपने लिए दुआ नहीं करते, हम कहते हैं दूसरों को हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए दुआ कर देना। जब आप अपने लिए दुआ नहीं करें तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? अगला बंदा भी तो वैसे ही है ना। तो खुद अपने लिए खुद सबसे पहले अपनी दुआ अपनी खुद किया करें, दूसरों पे भरोसा ना करें, ठीक है। फिर कहते थे कि अजाब टाल दो, और जब टल जाता था तो फिर वो उसी तरह वापस उसी रवश पे आ जाते थे, अपने अहद तोड़ देते थे। और ये बाकी इनके ऊपर अजाब क्या आया था एंड पे? वो तो, बाजी वो समंदर का हाँ, फिरौनी को समुद्र में गर्क कर दिया गया। कर दिया। क्यों, किस वजह से? क्योंकि अल्लाह के मौजज़ों को, अल्लाह की आयत को, जुटलाते थे अल्लाह के और मौजूदों को जालिम उनको थे, मुफसिद थे, जालिम थे, और बहुत कुछ था, बहुत कुछ। और गाफिल थे, आखिरत से गाफिल थे, तकब्बर करते थे, बहुत सारी वजहें है ना। जी बाजी। ठीक है ना, चलें यहीं तक रहने देते हैं। तो 1-2 आयतें रह गई हैं तो बाद में कर लेंगे। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अभी इस तरह आयात करने के बाद ना, अगर आप लोग एक दफा फिर डॉक्टर साहबा की तफसीर सुन लिया करें ना, आयात को समझने के बाद, ग्रामेटिकली भी थोड़ा मैं बता देती हूँ, तो फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह वो चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा बेहतर। तो लेकिन आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मौका मिलता ही है, दौरा कुरान भी होता है, सब कुछ होता है, तो उसमें भी आप फिर किया करेंगे जो मैंने बताया, या जो भी है। मेरी क्या मजाल में यहाँ पे कुछ कहूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमसे हो सकता है, जो अल्लाह ने दी है। मैं तो लेक्चर सुन के भी नहीं आती, बस मैं आयतें पढ़ के तो क्वेश्चन बनाती हूँ, बस नहीं टाइम होता है, लेक्चर सुनने का नहीं टाइम होता। तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, कुछ अपना शेयर कर देती हूँ, कुछ सवाल जवाब से हो जाता है, कुछ पुरानी जो मुझे तफसीर याद है उसी से। ठीक है, अच्छा वो आपने बता दिया कि ये मुआवजात में शामिल नहीं है, ये तो अजाब है उनके लिए वाकई। ओके, अल्लाह हाफिज।
जज़ाकल्लाह खैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। 7 को क्लास आपकी ग्रामर की पता है ना, नोटिस आ गया होगा जी बाजी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।